ریڈیو پاکستان FM 101 کے براہ راست لاہور کے اسٹوڈیو سے یہ پروگرام ہے نائٹ لائن. میرا نام ہے رحمان انور اور میرے ساتھ موجود ہیں 101 کی خوبصورت آواز ضیاء انجم. السلام علیکم, کیا حال چال ہیں ضیاء؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, خیریت سے ہوں. آپ کی خیریت نیک مطلوب ہے. انشاءاللہ ہمیشہ جو کوشش ہوتی ہے کہ صحت جو ہے وہ برقرار رہنی چاہیے انسان کی. جی بعض اوقات صحت جو ہوتی ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ یہ جو ظاہری طور پر آپ کو کچھ بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں, صرف یہی نہیں ہوتی صحت. میرے نزدیک صحت جو ہے وہ آپ کے دماغی جو سچویشنز ہیں ان پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بھی ذرا اچھی رہنی چاہیے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صرف جسمانی طور پہ ہی نہیں, ہاں, ذہنی طور پہ بھی تندرست ہونا چاہیے. تندرست ہونا چاہیے انسان کو, ذہنی بیمار نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. اچھا, ہاں, یہ جو چیز ہے نا, یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ سے یہی مطلوب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کے سائے میں برقرار رکھے, ٹھیک رکھے. اور ہر کسی کو, جتنے بھی لوگ یہاں پہ سن رہے ہیں اور وہ تمام لوگ جو نہیں سن پا رہے ہیں, وہ تمام لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہیں, ہمیشہ خوش رہیں, آباد رہیں. جی ضیاء انجم, سنائیں کیا چل رہا ہے؟ کہاں تک سنو گے, کہاں تک سناؤں؟ جہاں تک یہ پروگرام چلے گا وہاں تک سنا دو. ہو سکتا ہے کہ وہاں تک جو ہے وہ ہمارا, کیونکہ ساتھ جو ہے 2 گھنٹے کا, 2 گھنٹے تو بعد نہیں میں پائن سن سکتا. لیکن مجھے پتا ہے آپ 2 گھنٹے سے زیادہ بھی سن لیتے ہوتے ہیں. ہاں, یہ تو بات صحیح ہے. ہمارا آپس میں جو ایک ساتھ ملنا ہوتا ہے, بیٹھنا ہوتا ہے, اس میں یا پھر کھڑے رہنا بھی ہوتا ہے, اس میں بھی کافی وقت گزر جاتا ہے, بیت جاتا ہے, سڑک کے پتہ ہی نہیں چلتا. ہاں, سڑک کے کنارے, پل کے اوپر, پل کے اوپر, اور انڈر پاس والے پل کے اوپر, یس, ٹیک لگا کے, بنی کے ساتھ, بعض اوقات اس پہ لیٹ کر بھی ہنستے ہوئے. لوگ جو چاند گاڑیوں میں گزر رہے ہوتے ہیں یا اپنی کاروں میں یا موٹر بائک پہ گزر رہے ہوتے ہیں, وہ دیکھ کر ہنس بھی رہے ہوتے ہیں, یہ کیا چل رہا ہے یہاں پہ اچانک سے. اچھا, میں لسنرز کو ایک بات بتاتا چلتا ہوں. یہ ویسے خواتین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خواتین, جب 2 خواتین آپس میں ملتی ہیں, کسی کے کوئی خاتون کسی دوسرے کے گھر میں آئے تو 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے بات کرنے کے بعد, ملنے ملانے کے بعد, جب وہ ایک دوسرے کو سی آف کرنے کے لیے دروازے پہ آتی ہیں نا, تو وہاں پہ بھی گھنٹہ لگا دیتی ہیں, اور سی آف کرتے کرتے. اور پھر سی آف کرتے کرتے جو آخری لفظ ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ باقی باتیں ہم فون پہ کریں گے. تو میرا اور رحمان کا حساب بھی آج کل ایسے ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, نو ڈاؤٹ. اور ہم کھڑے ہوتے ہیں سی آف کرنے کے لیے سمنا آباد والے انڈر پاس کے بالکل اوپر. ہاں, کیونکہ وہاں سے ہمارے راستے جدا ہو جاتے ہیں. ایک رائٹ سائڈ پہ ٹرن کر لیتا ہے اور دنیا آتی جاتی ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ 2 کر کیا رہے ہیں. ہاں, نہیں, کبھی کبھی ایسا دیکھتی ہے, ویسے ہمیشہ نہیں دیکھتی, جب ہم پاگلوں کی طرح ہنس رہے ہوتے ہیں. یہ جو طویل گفتگو ہوتی ہے نا, یہ طویل سے یاد آیا مجھے, یہ اس لیے میں نے لفظ استعمال کیا ہے. یہ جو طویل گفتگو ہوتی ہے, یہ بعض اوقات آپ کی ذہنی صحت کو یا پھر ذہنی پرابلمز کو اور زیادہ مطلب کہ بدتر بنانے کے لیے نہیں ہوتی, بعض اوقات یہ اچھا کرنے کے لیے ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ یار آپ کسی ٹاپک پہ بات کریں, ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کوئی علمی, کوئی ادبی, کوئی ایسی ہی گفتگو کریں. لوگ سمجھتے ہوں گے جو سننے والے ہیں کہ یہ لوگ آپس میں یہاں پر اتنی بعض اوقات ادبی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, کچھ ٹاپکس کے ریلیٹڈ بات کر رہے ہوتے ہیں, تو شاید یہ آپس میں ملتے جلتے بھی ایسی ہی باتیں کر رہے ہوں گے. نہیں, ہم کر رہے ہوتے ہیں, ہم ویسے بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہم ایسے بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہاں, نہیں, کبھی کبھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ باتیں ہم کرتے ہیں جو ہمیں ہنساتی ہیں ایک دوسرے کو, وہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے. ہاں, یہ تو ہے. کبھی دل کرتا ہے کہ انسان کسی ایسے دوست کے ساتھ بیٹھے جس کے ساتھ نہ کھل کر ہنس سکے یار ایک بار. مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ, ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں ہنس رہے ہوں تو لوگ یہ کہیں کہ اتنا ہنس کیوں رہا ہے, کی وجہ ہنسن. دوست جو ہوتے ہیں نا, ان کو اس سے سروکار نہیں ہوتا. رحمان بھائی میرا ایک بہت اچھا دوست ہے, بہت اچھا دوست ہے. یہ وہی والا ہے یا دوسرے والا دوست ہے؟ نہیں, یہ کوئی اور ہے. یہ آر جے بھی ہیں, وہ میرے دوست ہیں, وہ آر جے بھی ہیں. اور انہوں نے اور میں نے کافی عرصہ پہلے کسی دور میں ہم نے ویب ریڈیو سے سٹارٹ کیا تھا. اچھا. پھر اس کے بعد ہم نے FM 101 کے اکٹھے آڈیشنز دیے تھے. میں سلیکٹ ہو گیا تھا, وہ نہیں ہو سکا تھا. اچھا اچھا. لیکن پھر ان کی سلیکشن کسی اور چینل کے اوپر ہو گئی تھی. تو وہ بھی تھرو آؤٹ کافی عرصہ ریڈیو کرتے رہے. 101 پہ بھی کچھ عرصہ انہوں نے پروگرامس کیے.
پھر اس کے بعد کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ ان کا ریڈیو چھوٹ گیا اور وہ دوسرے بیرون ملک چلے گئے. ٹھیک ہے. بیرون ملک چلے جانے کے بعد وہ وہاں پہ بہت زیادہ آئسولیٹڈ ہو گئے. آپ جب کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی کمیونٹی بعض اوقات بن جاتی ہے, اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی کمیونٹی نہیں بن پاتی اور وہاں پہ آپ اکیلے تنہا ہوتے ہیں. اور اکیلا پن جو ہوتا ہے, جو تنہائی ہوتی ہے, وہ بڑی اذیت ناک ہوتی ہے. تنہائی میں پھر بہت سارے خیالات, وسوسے, پریشانیاں, کوئی شیئر کرنے والا نہیں ہوتا, کوئی کیئر کرنے والا نہیں ہوتا. تو میری اس سے بات ہوئی, اس سے گفتگو ہوئی, تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت ڈپریسڈ ہے, وہ بہت پریشان ہے. تو میں نے اس کو ایک مشورہ دیا کہ آپ جس جگہ پہ بھی ہو, یہاں پہ ہم جیسے لوگوں کو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اگر اور کوئی بات کرنے کے لیے ہونا ہو تو یہ مائک ہوتا ہے. ہم آتے ہیں ہفتے بعد یا ہفتے میں ایک دو دن آتے ہیں, اور یہاں پہ آ کے ہم مائک کے ساتھ بہت ساری باتیں کرتے ہیں. اور ہمیں پتہ ہوتا ہے, ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتہ ہوتا, ہمیں شکلیں نہیں نظر آ رہی ہوتی, لیکن ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ سننے والے بہت سارے لوگ ہوں گے اور وہ سن رہے ہوں گے, اور کہیں نہ کہیں ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگوں تک ہماری بات جو ہے وہ دل کو ضرور لگ رہی ہوگی. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی شیئر کرنے والا نہیں ہوتا, کوئی کیئر کرنے والا نہیں ہوتا, آپ کو کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا, جواب دینے والا نہیں ہوتا, یہ کہہ سکتے ہیں. جیسے بھی آپ نے کچھ دیر پہلے بات کی نا کہ جیسے ہم ریڈیو پہ آپس میں باتیں کرتے ہیں, جب ہم دونوں آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں, پرائیویٹلی بیٹھے ہوتے ہیں, تو ہم اس قسم کی گفتگو اکثر نہیں کرتے. ہم بڑی ہنسی مذاق والی, ہم ایک دوسرے کے ساتھ بڑا فن کر رہے ہوتے ہیں, بڑی جگتے مار رہے ہوتے ہیں, لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. مطلب کوئی ریڈیو کا لسنر اگر ہمیں اس موڈ میں دیکھے تو وہ ہمیں پہچانے گا کہ نہیں کہ یہ ذیان جم وہی ہے, یہ رحمان انور وہی ہے جس کو ہم سنتے ہیں. تو ہماری ہر انسان کی کئی سائڈز ہوتی ہیں, کئی رخ ہوتے ہیں. تو ایک رخ یہ ہے جو آپ ہمیں یہاں پہ سن رہے ہیں, ایک رخ وہ بھی ہمارا ہی رخ ہے, وہ بھی ہماری پرسنالٹی کا حصہ ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے جب ہم دوست یار آپس میں بیٹھتے ہیں تو ایک سٹریس ریلیزنگ ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, ہلا گلا کرتے ہیں. تو وہ جو ایک ہفتے کا یا ایک مہینے کا یا کئی دنوں کا جو ایک سٹریس ہوتا ہے نا, وہ ریلیز ہوتا ہے. پریشانیوں سے ہم کچھ دیر کے لیے مبرہ ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یار نہیں ابھی کچھ نہیں ہے. اس وقت پھر صرف ہم لوگ ہوتے ہیں اور ہماری ہنسی مذاق مستی ہوتی ہے. اس بات سے نا مجھے ایک بات یاد آئی, بہت خوبصورت بات آپ کی یاد آئی. پچھلے دنوں کچھ تھوڑا سا مطلب کہ کچھ ایسے ایشوز تھے جن کو میں یہاں پہ ڈسکس نہیں کر سکتا, لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ان ایشوز کا جو تعلق تھا وہ براہ راست آپ کے دماغ سے ہے. یعنی کہ وہ جو چیز مینٹل پیس جسے کہا جاتا ہے نا, کہ جو ذہنی سکون ہوتا ہے, جو دماغی سکون ہوتا ہے, وہ انسان کو بہت ضروری چاہیے ہوتا ہے. اگر اس کا کبھی فقدان ہو جائے تو آپ کے وہ دوست جو آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں کسی حد تک جانتے ہیں, وہ آپ کی بات کرنے کے انداز سے یا آپ کی آنکھوں سے وہ پہچان لیتے ہیں. ذیان جم نے مجھے جب سنا تو پھر اس کے بعد اس نے مجھے کال کی, کال میں اٹینڈ نہیں کر پایا, تو پھر اس کے بعد میں نے کال کی. بڑا خوبصورت سا جملہ ایک ذیان جم نے بولا تھا, یاد ہے آپ کو وہ کیا جملہ تھا؟ آپ نے کہا کہ رحمان بھائی میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار بیٹھتے ہیں پھر سے باتیں کرتے ہیں, باتیں کرنے سے ہو سکتا ہے کہ چیزیں سالو ہو جائیں. میں بات نہیں کر پایا, آپ کو یاد ہے, میں مل نہیں پائے, ہم اس کے بعد کچھ دن نہیں مل پائے. لیکن پھر یہ جو ہماری دوبارہ سے جو بیٹھک ہوئی اس دن شام کے ٹائم پہ, ایک تو ہماری ملاقات ہوئی, شاید وہ کون سا دن تھا, ہفتے کی شام کا دن تھا. تو اس میں پھر ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کچھ باتیں کی, کچھ باتیں واپسی پہ حلیم کھاتے ہوئے کی. نام نہیں لوں گا اس برانڈ کا کیونکہ انہوں نے ہمیں پیسے نہیں دیے, لیکن ان کا حلیم بہت مزے کا ہوتا ہے. تو وہ کھاتے ہوئے ساتھ میں اور ایک کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے, بلکہ میں نے اس دن 2 کولڈ ڈرنکس پی لی تھی, ہے نا, اور میں نے یہ کہا مجھے بھی کہہ رہے تھے کہ پی لو یار, ایک اور پی لو. نہیں, ایک پی لو. ایک آپ نے کہا تھا میں پی سکتا ہوں, دوسرا میں نے اس وقت آپ سے کہا کہ یار یہ ایک اور پی لو. میں چاہ رہا تھا سکنجوی ہوتی نا, آپ کہتے ہیں نہیں سوڈا ہی پی, تو سوڈا ہی پی. اچھا نہیں, یہ اس وقت کی بات نہیں تھی, یہ اس کے بعد دوستوں میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو بات, پہلے میں لسی کے اوپر اڑا ہوا. لسی سے مجھے بڑا کچھ یاد آ جاتا ہے. لسی نے مجھے کنفیوز کر دیا تھا یار قسم سے. ویسے کنفیوژن شاید کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن لسی جو تھی وہ مجھے اب یاد رہے گی کہ میں نے کیسے کوشش کی تھی کہ لسی سے بچ جاؤں. پھر اس کے بعد پھر ہم
उसी समनाबाद वाले रोड पे आए और वहाँ से फिर हम एक जगह है यहाँ पे मून मार्केट, वहाँ पे बैठे, वहाँ पे हमने गुफ्तगू की। फिर से मैंने लेमन सोडा मंगवाया और मैंने कहा दोबारा पीना है। हाँ। दिमाग को यार ठंडक नहीं मिल रही, मुझे मज़ा नहीं आ रहा वो वाला। हाँ। और मैंने उस बंदे को ये कहा, रेडी वाले को, कि यार इसमें ना बर्फ़ की मिकदार और ज़्यादा कर दो, दिमाग तक सुकून चाहिए मुझे। अच्छा ये क्या, वो तो पेट के अंदर जा रहा होता है यार, तो दिमाग को कैसे सुकून मिल सकता है? वो जो ठंडक होती है वो क्या होती है? जज़्बात के ज़रिए से हो रही होती है। कभी-कभी ना कुछ चीज़ें होती हैं उनका ताल्लुक डायरेक्ट हमारे इस तरह से नहीं होता लेकिन ना हमारे एक ज़हनी तस्कीन उस चीज़ के साथ जुड़ी होती है। हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है, हमें ऐसा लगता है कि शायद उससे हमें, और बाज़ औक़ात अगर आपका माइंड किसी चीज़ के मुतालिक बहुत ज़्यादा कर रहा हो ना, तो वो चीज़ खाने से या वो चीज़ पीने से बाज़ औक़ात आपकी कोई मेंटल कंडीशन या हेल्थ की कंडीशन वाकई ठीक भी हो जाती है। मिसाल के तौर पे कहते हैं कि अगर आपका पेट ख़राब हो, नान नहीं खाना चाहिए, तो या कब्ज़ हुई हो, नान नहीं खाना चाहिए, तो या अक्सर कंडीशंस ऐसी होती हैं, गला ख़राब हो तो आपको कोई खट्टा माल्टा या ऐसी चीज़ नहीं खानी चाहिए, या कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें चाय नहीं पीनी चाहिए, या जिसमें कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, या आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, या कोई ख़ास चीज़ ऐसी नहीं खानी चाहिए। आपका दिल कर रहा है कुरकुरे खाने को, आपका दिल कर रहा है कोई चिप्स पकौड़े खाने को, लेकिन आपकी तबीयत, हेल्थ कंडीशन वैसी नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है ना और आपको लगता है कि खाने से ठीक हो जाऊंगा, तो बाजू का हो जाता है, वाकई में हो जाता है। तो वो उसका ताल्लुक ये नहीं होता कि उस चीज़ का असर है, असल में आपका माइंड कहीं ना कहीं उस चीज़ की डिमांड कर रहा होता है। तो आपकी माइंड की अगर वो जो नीड होती है अगर उस वक्त पूरी हो जाए, तो वो फिर आपके जिस्म को ऑर्डर करता है कि भाई इसको अब ठीक कर दे। हाँ, तो जिस्म जो है ना उसको ठीक कर देता है। अब मुझे तस्कीन मिल गई है, जो मुझे चाहिए था वो इसने मुझे दे दिया है। जी हाँ। अच्छा, ये बात वैसे बड़ी गहरी बात है, पता आपको। यहाँ से बात का थोड़ा सा सिरा जो है ना वो मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं लेके जा रहा हूँ इसको एक टॉपिक की सूरत में कि लोग भी हमसे इसके ऊपर बात कर पाएँ, वो भी हमसे कुछ ना कुछ कह पाएँ कि जब उनकी कभी कोई ऐसी सूरत हाल उनके साथ पेश आती है कि वो मेंटल कंडीशन उनका जो माइंड होता है, उनका जो दिमाग होता है, वो किसी ख़ास किस्म की उलझन का शिकार हो जाता है, किसी प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है, कोई बात उनको लड़ जाती है, कोई बात उनको बहुत परेशान कर जाती है। ज़ाहिरी तौर पर देखने वाला ये नहीं कह सकता है कि ये इंसान बीमार है, लेकिन ज़हनी तौर पर जब उससे बात की जाए तो उसकी गुफ्तगू में उसकी झलक कहीं ना कहीं नज़र आ जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करते हैं आप? ये मेरा इन तमाम सुनने वालों से सवाल है। ऐसी सूरत हाल में जब आपको लगता है कि यार आपका जो ज़हनी इंतशार है वो बढ़ता जा रहा है, परेशानी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, कोई मुयस्सर होना चाहिए उस सूरत हाल में, या कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जिससे आप गुफ्तगू करते हैं? क्या करते हैं ऐसी सूरत हाल में आप? ये सवाल है आज का, कि अगर आप कभी ऐसी, नहीं मैं ये नहीं कहता, कभी ज़रूर गुजरे होंगे आप ऐसी सूरत हाल से। डेफिनेटली ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कभी ऐसी ज़हनी अज़ियत या किसी ज़हनी अज़ियत से ना गुजरे हों। हो सकता है गुजरे हों, लेकिन उसमें आपने अपने आप को कैसे काम डाउन किया, या फिर आप उस सूरत हाल से कैसे बाहर निकले, इस हवाले से आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। और भी बहुत सारी बातें साथ में चलती रहेंगी, लेकिन ये एक हमारा मेन मौजू है। इसके ऊपर अगर आप बात करना चाहें तो आप आएँ, बात कीजिए। आपको बताए देते हैं वो तरीक़ेकार जिनके ज़रिए से आप हमें अपने होने का एहसास, हमारे सवाल का जवाब दे सकते हैं। अपने मोबाइल के राइट ऑप्शन में लिखिए 101, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, हमारे सवाल का जवाब लिखिए, या अपने मन की कोई भी खूबसूरत सी बात लिखिए और उसे भेज दीजिए 44714471 के ऊपर। इसके साथ साथ सोशल नेटवर्क फेसबुक के ऊपर हमारा ऑफिशियल फ़ैन पेज है facebook.com/FM101 लाहौर। आप चाहें तो वहाँ पे भी कमेंट सेक्शन में अगर आपकी कॉल नहीं मिलती, आप कॉल के ज़रिए से हम तक अपना जवाब नहीं पहुंचा सकते, या अपने मन की बात जो इस वक्त आपके मन में चल रही है, आप चाहते हैं कि वो बात डिस्कस हो, वो बात हम तक पहुंचे, तो आप वो भी हम तक पहुंचा सकते हैं। और मैं ये देख रहा हूं और देखकर थोड़ा सा हैरान भी हो रहा हूं कि 34 मिनट के अंदर आज माशाल्लाह 86 मैसेजेस हैं हमारे सामने। 86 मैसेजेस हैं, और अभी तक मैंने इसको रिफ़्रेश नहीं किया, और 18 लाइक्स हैं, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हमारे साथ वाबस्ता हैं, जुड़ चुके हैं वापस। अभी मैंने रिफ़्रेश किया तो 91 हो चुके हैं। ओह माय गॉड, ये अच्छा, ये पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो अपने होने का हमें एहसास दिला रहे होंगे और बात कर रहे होंगे। हम साथ साथ उनको भी ज़ियान जो आज शामिल करते रहेंगे, ठीक है? साथ जी, साथ ज़रूर। तो अभी हम बढ़ते हैं एक ट्रैक की जानिब। अच्छा, वैसे दूसरा तरीक़ेकार भी आपको बता दूँ, आप ऑफ एयर भी मुझे कॉल
कर सकते हैं पहले घंटे के अंदर 042111000101 042111000101 हमारे और आपके दरमियान राब्ते का दूसरा नंबर। तीसरा तरीक़ेकार सोशल नेटवर्क फेसबुक के ऊपर हमारा ऑफिशियल फैन पेज facebook.com/FM101 लाहौर। आप चाहें तो यहाँ पे भी रहते हुए अपने होने का खूबसूरत सा एहसास हमें दिला सकते हैं। अभी बढ़ते हैं हम एक बहुत ही खूबसूरत से ट्रैक की जानिब। लौटकर जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का आगाज़ बल्कि गुफ्तगू का दौरानिया आगे बढ़ाएंगे और हो सकता है कि आपकी लाइव कॉल्स भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं, लेकिन ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि ये जो आपसे गुफ्तगू होगी ये दूसरे घंटे में स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है ना? राइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। तमाम सुनने वालों को एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम रहमान अनवर है, मेरे साथ मौजूद हैं 101 की बहुत खूबसूरत आवाज़ आरजे ज़िया अंजुम। और आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आप कभी जहनी अजियत का शिकार होते हैं, जहनी उलझन का शिकार होते हैं तो क्या करते हैं आप? ऐसी सूरत हाल में ज़िया अंजुम आप क्या करते हैं? तो बात अब मुझ तक आ गई है। बात सफ़र करते करते अब मुझ तक यानी कि मेरी ज़ात तक आ चुकी है। कभी कभी इंसान का दिल चाहता है कि उसको जवाब मिले, उसके साथ डायरेक्ट जो भी बात आपने करे। मुझ पर उंगली कर दी है। ये बात आपने कल भी मुझे कहा था कि उंगली नहीं करनी और मैंने फटाफट इसको नीचे कर लिया। मैंने कहा यार मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, ये उंगली करके मेरे साथ बात नहीं करनी, ये हाथ भी। हाँ, हाथ नीचे। यस, लेकिन आप ये देख नहीं रहे थे कि वो एक उंगली अगर आप पे थी तो तीन मेरे ये बाद में फिर सारे ऐसे ही कहते है ना? होते हैं। हाँ, ये भी बात सही है। हाय, ये जो ज़हनी अजियत होती है, ज़हनी अजियत और इससे निकलना ये एक बड़ा मुश्किल टास्क होता है। और मैं समझता हूँ कि आजकल के दौर में जिस तरह का डिप्रेसिंग दौर चल रहा है, जिस तरह की कंडीशंस चल रही हैं, हर बंदा ही किसी न किसी मामले की वजह से परेशान है। कोई ताल्लुकात को लेके परेशान है, कोई ओवरऑल हालात की वजह से परेशान है, कोई अपने मुआश की वजह से परेशान है, कोई अपने मुआशकों की वजह से परेशान है। मतलब कोई ना कोई किसी ना किसी को कोई ना कोई इश्यूज़, कोई ना कोई टेंशन्स, कोई ना कोई चीज़ें चल रही हैं। अब होता ये है कि हालात ने, वक्त ने, चीज़ों ने तो अपने हिसाब से और अपने मुताबिक ही चलना होता है। चेंज करने की क्या ज़रूरत होती है? वो होती है हमारी अपनी मेंटल स्टेट, कि हम अपने जहन को किस तरह से काबू में रखें, अपनी सोचों को किस तरह से काबू में रखें। क्योंकि हम जो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं वो अपनी ही सोचों की वजह से ज़्यादा होते हैं। बाज़ औक़ात हालात इतने ख़राब नहीं होते, बाज़ औक़ात सिचुएशन इतनी बुरी नहीं होती, लेकिन हम इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे होते हैं या इतना ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे होते हैं कि बाज़ औक़ात मामलात जो है ना हमारे जहन में ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, शदीद ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। मैं ऐसे वक्त में समझता हूँ कि अगर आप किसी बहुत ज़्यादा शदीद ज़हनी उलझन का शिकार हैं तो फौरी तौर पे जो काम करना चाहिए वो ये है कि उस सिचुएशन से निकल के किसी दूसरी सिचुएशन में जाएं। कभी कभी होता है कि घर में बड़ी शदीद टेंशन या परेशानी होती है, आपके घर के हालात इस किस्म के होते हैं कि आप जब तक घर में रहेंगे तो वो हालात जो परेशानियां हैं वो बार बार आपको ट्रिगर करते रहेंगे। तो अगर ऐसा कोई मामला है, कोई ऐसी चीज़ है, तो आप कोशिश करें कि कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए या आधे दिन के लिए या एक दिन के लिए किसी और की तरफ चले जाएं, किसी दोस्त की तरफ चले जाएं, किसी रिश्तेदार की तरफ चले जाएं, नानी की तरफ चले जाएं, दादी की तरफ चले जाएं, मतलब किसी अपनी जो हवा है वो तब्दील करें। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जैसे ही आप एक सिचुएशन से या एक जगह से उठ के किसी दूसरी जगह पे जाते हैं ना, तो एकदम से आपकी फिर जो सोचों का रुख है ना वो थोड़ा सा चेंज होता है, क्योंकि एकदम से हालात चेंज होते हैं तो आप दूसरे इन्वायरमेंट में दूसरी तरह की कंडीशंस को थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई और शख्स मिलेगा, वो कोई बात करेगा, कोई चीज़ करे, तो आप किसी और मामले में इंगेज होंगे। तो कोशिश करेंगे सबसे पहले अपने आप को उन हालात से, उन मामलात से डिटैच करने की कोशिश करें, क्योंकि हम जब तक उस सिचुएशन में, उस स्टेट में रहेंगे तो बाज़ औक़ात हम उस चीज़ को हल नहीं कर सकेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि हम ख़ुद को थोड़ा सा अलहदा करें।
تو کبھی یہ بات بڑی خوبصورت ہے. اس کے اوپر میں ذرا تھوڑا سا ابھی جو آپ نے کہا کہ بعض اوقات ہمارے ارد گرد کچھ ایسے حالات چل رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں واقعی میں, اچھا اس کی میں مثال ایسے دوں گا. اکثر ہم نے دیکھا ہوگا گھروں میں بعض اوقات اماں ابا کی ٹینشن ہو جائے نا کوئی, تو پھر یا تو ابا جی گھر سے کچھ دیر کے لیے غائب ہو جاتے ہیں یا پھر ایسے ہوتا ہے کہ اماں جی اٹھ کے جو ہے نا وہ نانی کی طرف چلی جاتی ہے. ہوتا ہے نا ایسا ہوتا ہے. تو وہ ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ جب کچھ دیر وہ جو ٹینشن, وہ جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں, وہ ایک آدھا دن کے لیے جب ایک دوسرے سے تھوڑا سا دور رہتے ہیں, اس ایکچوئل کنڈیشن والی جگہ سے, میدان جنگ سے تھوڑا سا آپ باہر جاتے ہیں, تو پھر آپ کو نا تھوڑا سا سوچنے کا موقع ملتا ہے, تھوڑا سا آپ کو معاملات کو سیٹل کرنے کا موقع ملتا ہے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو پریشانی ہوتی ہے, وہ آفس کی ہوتی ہے, دفتر کی ہوتی ہے, تو اگر تو آپ 24 گھنٹے دفتر میں رہیں تو آپ کا دماغ خراب ہو جائے. تو کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک آدھے دن کی لیو لے لیتے ہیں, آپ دفتر نہیں جاتے, آپ دکان پہ نہیں جاتے, آپ کام پہ نہیں جاتے, آپ ایک آدھا دن گھر رہتے ہیں, تو پھر آپ کا مینٹلی اسٹیٹ تھوڑی بہتر ہو جاتی ہے. سائیکالوجی یہ کہتی ہے, نفسیات یہ کہتی ہے کہ آپ کو کچھ عرصے کے بعد کسی پرفضا مقام کا ایک ٹور بھی کرنا چاہیے, کہ جو آپ سیر و سیاحت کے لیے باہر نکلتے ہیں. لوگ یہاں سے مری, نتھیا گلی, ناران, کاغان, سوات وغیرہ جاتے ہیں. تو جب آپ ایک طرح کے حالات میں رہ رہے ہوتے ہیں, مسلسل رہ رہے ہوتے ہیں, تو ایسی جو چھٹیاں, یہ ویکیشنز ہوتی ہیں, یہ بڑی ضروری ہوتی ہیں. آپ اپنے ان حالات سے ڈیٹیچ ہوتے ہیں, آپ کسی اور جگہ پہ جاتے ہیں, سیاحت والے مقام پہ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ساری پرابلمز آپ کے وہاں پہ جانے سے ختم ہو جاتی ہیں. صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے اپنی ان سچویشن سے ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں. جیسے آپ ڈیٹیچ ہوتے ہیں, آپ کسی اور جگہ پہ گئے ہیں, چاہے آپ کسی رشتہ دار کے گھر گئے ہیں, کسی سیاحتی مقام پہ گئے ہیں, یا آپ بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, درباروں پہ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار میں بڑا پریشان ہوں, بڑا ٹینس ہوں, تو ایسا کرتے ہیں کہ میں جو ہے نا بلے شاہ ہو کے آتا ہوں, میں وارث شاہ ہو کے آتا ہوں, میں داتا صاحب کا ایک چکر لگا کے آتا ہوں. تو وہاں پہ جاتے ہیں. کچھ لوگ مساجد کا رخ کرتے ہیں, کچھ لوگ پھر کسی اپنے مرشد کے پاس جاتے ہیں, کچھ لوگ کسی اپنے استاد کے پاس جاتے ہیں, کوئی دوست کے پاس جاتا ہے. مطلب مختلف ایسی جگہیں ہوتی ہیں جو سٹریس ریلیزر کا کام کرتی ہیں, جو آپ کو اس وقت میں ڈیٹیچ کرنے میں مدد دیتی ہیں اس سچویشن سے. تو کبھی کبھی اپنی بہت ساری سچویشنز کو سمجھنے کے لیے خود سے علیحدہ بھی ہونا پڑتا ہے. یہ خود سے علیحدہ ہوتے ہیں, یہ انتہائی بہت ساری چیزوں کو آپ یا اس جگہ سے تھوڑا سا علیحدہ ہونا پڑتا ہے جس جگہ پہ آپ کو پرابلم ہو رہی ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ میں ایک بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو بعض اوقات ہمارے ذہن کے اندر ایک فرد واحد کی اگر بات کی جائے, اگر اس کی زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے, کوئی ایسی پریشانی, کوئی پرابلم آ جاتی ہے جو اس کو ذہنی اذیت سے دوچار کر دیتی ہے, تو اس کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. ابھی ضیاء انجم نے اتنی خوبصورت باتیں کی, لیکن کیا کیا جائے ضیاء انجم ایسی صورتحال میں جب آپ اس وقت نکلنا نہ چاہتے ہوں وہاں سے, آپ چاہتے ہوں کہ یار آج تو بات کمپلیٹ ہو ہی جائے, آج تو پتہ چل ہی جائے کہ یار یہ جو سچویشنز ہیں یہ کب تک ایسی رہیں گی, یا کب تک ہمیشہ باہر نکل کر یا اس سے بھاگنے کی کوشش کی جائے گی, یا اس سے الگ ہونے کی کوشش کی جائے گی. یا کچھ وقت کے لیے ایسا ہو سکتا ہے. باہر جاتے ہیں نا, باہر جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس سے فرار حاصل کر رہے ہیں. باہر جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی مینٹل سٹیٹ میں ہوتے ہیں تو بعض اوقات فوری اس وقت میں آپ کو بہت ساری چیزیں سجھائی نہیں دے رہی ہوتی, کلیئرٹی نہیں آ رہی ہوتی. تو جب آپ اپنا تھوڑا سا مائنڈ ڈائیورٹ کرتے ہیں, چینج کرتے ہیں, اپنی ہوا تھوڑی تبدیل کرتے ہیں, تو آپ کو تھوڑا گیپ ملتا ہے, نیپ ملتا ہے, اور آپ کو یہ موقع ملتا ہے کہ آپ چیزوں کو تھوڑا سا دور رہ کے, تھوڑا سا علیحدہ ہو کے آپ بہتر انداز میں سوچ سکیں, اس کو تھوڑا سا بہتر طریقے سے ری پلان کر سکیں. تو پھر جب آپ واپس اپنی اسی جگہ پہ جاتے ہیں, جیسے ریسرچ کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ جو ویکیشنز ہوتی ہیں, لوگ چھٹیوں پہ جا کے کوئی سیر و تفریح کرتے ہیں, تو وہ انسانی صحت پہ بہت اچھا خوشگوار اثر ڈالتی ہیں, اور ویکیشن سے آنے کے بعد انسان کی جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ مزید بہتر ہوتی ہے کام کے اعتبار سے. تو اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے جب تھوڑا سا ڈیٹیچ کرتے ہیں, تھوڑا کہیں اور جاتے ہیں, کسی اور کے پاس بیٹھتے ہیں, تھوڑا اپنے آپ کو اسٹریس ریلیز کرتے ہیں, یا کسی کے پاس بیٹھ کے بات چیت سے یا ماحول سے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ موویز دیکھتے ہیں ایسے موقعوں پہ,
ویسے میں نے اور آپ نے بھی ایک پلان کیا تھا کہ ہم ساتھ میں بیٹھ کے موویز دیکھتے ہیں. کچھ لوگ جا کے دیکھتے ہیں سینماز میں, کچھ لوگ گھر میں ڈاؤن لوڈ کر کے ٹی وی پہ یا اپنے لیپ ٹاپ کمپیوٹر پہ موبائل پہ دیکھ لیتے ہیں. کچھ لوگ میوزک سنتے ہیں, کچھ لوگ واک پہ نکل جاتے ہیں, جاگنگ پہ نکل جاتے ہیں. آج کل میں نے ایک مشغلہ پکڑا ہوا ہے, میں آج کل سائیکلنگ کر رہا ہوں. تو وہ میں نے دیکھی بھی ہے وہ تو سائیکل. سائیکلنگ جو ہے وہ اس سے میری بڑی اسٹریس ریلیزنگ ہوتی ہے. میں روزانہ رات کو گھنٹے کے لیے نکل جاتا ہوں, کوئی 10-15 کلومیٹر کا ایک ٹریک لگاتا ہوں نہر پہ, نیرو نہر. تو ساتھ ہینڈ فری پہ کچھ نہ کچھ بعض اوقات ریڈیو چل رہا ہوتا ہے, گانے چل رہے ہوتے ہیں, تو وہ ایک بڑے ایک ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے, تھوڑی ریفریشمنٹ بھی ہو جاتی ہے. تو ہر کسی کا اپنا اپنا نا ایک چھوٹا چھوٹا کوئی نہ کوئی ایسا ٹول ہوتا ہے جس سے وہ ریلیز ہوتا ہے, ریلیکس ہوتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آپ کے اندر آپ کا سٹریس جو ریلیز ہوتا ہوگا, یہ بدھ کی رات 12 سے 2 کے ٹائم پہ ذرا زیادہ اچھے سے ریلیز ہو جاتا ہوگا, یا پھر جمعہ رات کی رات 12 سے 2 میں, کیونکہ یہی ٹائم مین ہے جس میں آپ نکلتے ہیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ سائیکلسٹ جو آپ بن چکے ہیں, یہ سائیکلنگ جو آپ کر رہے ہیں اس وجہ سے ہو رہا ہے ریلیز. نہیں, اس وقت ایک آر جے کا پروگرام چل رہا ہوتا ہے 101 پہ, اس کا نام ہے رحمان انور, اور وہ کیا بات ہے, کیا بات, کیسے کر لیتے ہیں یار آپ. اس آر جے کا نام آر جے رحمان انور. اچھا, ویسے میں نے یہ کبھی نہیں کہا ایسے آر جے جو اپنی زبان سے نا میں نے کبھی کوشش نہیں کی ادا کرنے کی, برملا اپنی مرضی سے. بعض اوقات کہیں سے مجھے یہ انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ یار یہ اپنے نام کے ساتھ لگائیں آر جے اور پھر بھیجیں ہمیں ویڈیو یا کچھ ایسا کہیں. لیکن یقین کریں کہ اس وقت ہوتا ہے ایک رائٹ. ونس اگین ویلکم بیک ضیاء انجم. ابھی ایک بہت خوبصورت کالر ہمارے ساتھ موجود تھیں اور انہوں نے کہا کہ صبا ان کا نام ہے, صبا ہمیں سن رہی ہیں اور آئی تھنک ہاسٹلائز ہیں شاید. ٹھیک ہے. اور کہتی ہیں کہ میں 7th کلاس سے آپ کو سن رہی ہوں. تو جب کوئی ایسے کہتا ہے نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بہت زیادہ قدیم ہوں. 7th کلاس مطلب بچپن سے سنا جا رہا ہے. یہی کہا تھا انہوں نے, 7th کلاس سے, اور اب وہ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہے. اچھا, بہرحال بہت شکریہ صبا, تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے ساتھ آئیں, پروگرام آپ سن رہی ہیں اور آپ نے بہت پسند کیا, تھینک یو سو مچ. اس کے علاوہ ان تمام لسنرس کا بہت بہت شکریہ جو کہ سائلنٹلی ہمیں سن رہے ہیں یا سائلنٹلی ہمیں ہمیشہ سنتے رہتے ہیں. آپ سب کی موجودگی اور آپ سب کی محبت ہمارے لیے بہت قیمتی اثاثہ ہے, کیونکہ آپ لوگ سنتے ہیں تو ہم یہاں پہ بولتے ہیں. آپ اگر نہ سنیں تو ہم پھر یہاں پہ بھلا کیوں آئیں گے اور کیا کرنے آئیں گے. تو کچھ ہمارے لسنرز ہوتے ہیں جو کہ ایکٹیو ہوتے ہیں, پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, جن کی کالز بھی آتی ہیں, جن کے میسیجز بھی آتے ہیں, لیکن یقین جانیے وہ ٹوٹل نمبر آف لسنرشپ کا صرف آٹے میں نمک کے برابر بھی, آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں. وہ بڑے چند لسنرز ہوتے ہیں جو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. نہیں تو عمومی طور پہ تو ہمیں لسنرز سائلنٹلی سن رہے ہوتے ہیں, بالکل ایسے, اور کبھی ہمیں میسج نہیں کرتے یا کبھی کالز نہیں کرتے. تو آپ بے شک نہیں بھی کرتے, لیکن پھر بھی آپ کی جو وائبز ہیں نا کہیں نہ کہیں اڑتے اڑتے ہم تک آ جاتی ہیں. اور یہ جو وائبز کا جو چکر ہے نا, بات کرنے والا ہوں میں, ہے نا, یہ اس کا ایک بڑا مزیدار سا چکر ہے. جی, ٹائم جو ہے نا وہ اس وقت تقریباً 10:59 اور 20 سیکنڈز ہو چکے ہیں. 40 سیکنڈز کے بعد ہمیں ایک نیوز بلیٹن آپ کے لیے شامل کرنا ہے. اس سے پہلے کچھ میسیجز ہیں وہ شامل کر لیتے ہیں. 4471 پر عبد النور ہاشمی رواز گارڈن سے ہمارے ساتھ ہیں. ڈیئر رحمان ضیاء آداب, آج اچھرے میں میرے کزن صلاح الدین ہاشمی بھی آپ کو سن رہے ہیں جی, خوش آمدید کہتے ہیں آپ دونوں صاحبان کو. بہت بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ, سلامت رہیں. ہمارے ساتھ ہیں, میں نا ایک دم سمجھا کہ صلاح الدین ایوبی. ہاں, میں بھی یہی, اور آج کل ویسے سخت ضرورت ہے ہمیں صلاح الدین ایوبی کی. ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو ایسے ہیں.
वेलकम बैक. 11 कितने मिनट हो गए? 4 3 मिनट हो चुके हैं. Yes. यहाँ पे 3 हुए, वहाँ पे 4 हुए हैं. नहीं, वहां पे 2 हुए हैं, आपके पास 3 हुए हैं, यहाँ पे 4 हुए हैं. बस देख लें, घड़ी घड़ी की बात होती है. हाँ. ये बात सही है, ये बात सही है. बाय द वे, आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान FM 101. मेरा नाम रहमान अनवर है. हमारे साथ मौजूद हैं ज़िया अंजुम और हम वेट कर रहे हैं आरजे डॉक्स का, लेकिन शायद वो कहीं पे बिजी हैं. हो सकता है कि आ जाएं. अचानक सरप्राइज़ देने की जो उनकी आदत है वो तो है ही है ना जी? जी हाँ. वो किसी भी टाइम आ सकते हैं. हम उनका इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है हमने इसको इसलिए शुरू किया है क्योंकि हम तीनों ने ये डिसाइड किया था कि हम तीनों मिलके ये प्रोग्राम किया करेंगे. डिसाइड हमने बाद में किया था, पहले आपके बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी बातें कि आप तीनों मिलकर प्रोग्राम करें, इसलिए हमने ये डिसाइड किया. बाय द वे, ज़िया अंजुम इस चीज़ पे मुकम्मल तौर पर मौजूद है. मैं भी उस चीज़ को लेकर अड़ा हुआ हूँ कि नहीं, हमने करना है. लेकिन एक जो तीसरा बंदा है ना, उसको थोड़ा सा ये जो, अगर हम ज़रा पब्लिकली हम उसको तंग करेंगे तो वो लाजमी आएगा. सो आरजे डॉग्स, आई एम वेटिंग, बल्कि वी आर वेटिंग. आपकी कॉल्स हमें मौसूल हो रही हैं 042111000101 042111000101. आपके मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं 4471 पर. मोबाइल के राइट ऑप्शन में 101 स्पेस अपना नाम, पैगाम और उसे भेज रहे हैं आप 4471 पर. आपके कुछ पैगामात हैं वो भी साथ में शामिल करते रहेंगे. और आज के टॉपिक के हवाले से कि जब इंसान ज़हनी अज़ियत या ज़हनी उलझन का शिकार हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए, उससे कैसे निकलना चाहिए, उस हवाले से ज़िया अंजुम ने बहुत सारी बातें की हैं, मैंने भी बहुत सारी बातें बताई हैं. मैं ये चाहता हूँ कि आप भी आकर बताएं कि क्या चीज़ ऐसी हो सकती है जिसके ज़रिए से हम उस ज़हनी उलझन से बच सकते हैं. वो जो बाहर निकलने वाला है, वो जो पानी पीने वाला है, वो जो बैठ जाने वाला है, वो जो लेटने वाला एक मामला है कि अगर आप गुस्से में आए, अगर आप ज़हनी अज़ियत में आए, ये भी गुस्सा भी जो होता है वो भी ज़हनी एक अज़ियत ही होती है, एक ज़हनी जज्बा ही होता है. हम अपने आप को जलाने की कोशिश कर रहे होते हैं और बाज़ औक़ात जला भी देते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का शिकार हो जाते हैं. हमारा गुस्सा ही बाज़ औक़ात हमारे लिए वबाल जान बन जाता है, बड़ा परेशान करता है हमें. सो ऐसी सूरत हाल में क्या करते हैं आप अगर ऐसी सिचुएशन में पड़ जाते हैं तो क्या चीज़ है जो आपको उन तमाम प्रॉब्लम से बाहर निकालती है? ठीक है ना, ये आपने बताना है. ज़िया अंजुम क्या कहते हैं कि कॉल्स हमें लेनी चाहिए, अभी स्टार्ट करना चाहिए? जी, कॉल्स ले लें. मेरे ख्याल से कॉल से पहले बहुत सारे मैसेजेस, कुछ मैसेजेस पहले शामिल करते हैं, उसके बाद कर लेते हैं. मैं फटाफट से शामिल कर लूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो. बिल्कुल. हमारे साथ जुगनू जूनियर हैं और जुगनू जूनियर ने आज कोई वाह किस्म के छक्के मारे हैं. हाँ, ये मुझे अच्छा लगा. मैं आपसे पहले भी कर रहा था, मैं इससे दोस्ती करूँगा. इनसे आप कर लें, लियाकत साहब से मैंने की हुई है. नहीं, वो तो खैर बहुत गहरी दोस्ती है, इतनी ज़्यादा गहरी नहीं हो सकती हमारी. लियाकत साहब जैसी वैसे दोस्ती हो भी नहीं सकती, नहीं हो सकती की, है ना. बहरहाल जी, फातिमा असलम है हमारे साथ, कहती हैं वेलकम जी, ग्रेट शो अहेड, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. फरी चुबुर्जी से फातिमा है हमारे साथ. और रियाज भट्टी साहब बहुत शुक्रिया. जुगनू जूनियर कहते हैं जो वक्त गुजर गया नादानियों में जुगनू, वो वक्त भी क्या ही कमाल का था. वाह वाह, क्या बात है. और जुगनू जूनियर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. आपके बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जिसकी वजह से हमारा जो नंबर है ना वो बढ़ गया है, 142. अच्छा, 142 हो गए. हाँ. लुबना महमूद हैं, सलाम करती हैं. वालेकुम सलाम कहती हैं. रौनक लग गई है, बहुत शुक्रिया. साजिदा ज़हूर हैं, फैसलाबाद से सुन रही हैं, बहुत शुक्रिया. मोहम्मद हफीज़ हमें सुन रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया. इसके साथ साथ जी हमारे साथ और कौन है, ऊपर आए. जुगनू जूनियर छाए में. नज़ीर खोसो हैं, नज़ीर खोसो आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं. कहते हैं कि नेक लोगों की सोबत से हमेशा भलाई मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है. क्या बात है, बहुत अच्छे. और हम्दुल्ला मलाखेल आपका बहुत शुक्रिया. कहते हैं कि गैरों से उम्मीद लगाना ख़ुद को तकलीफ़ देना है, क्योंकि उनके पास ना वक्त होता है और ना एहसास. ओके जी, ये बड़ी खूबसूरत बात की है. मरीना बिलाल हमारे साथ हैं, मरीना हमें सुन रही हैं और मरीना ने एक बड़ा दिलचस्प सा मैसेज किया है. जी बताइए. वो कहती हैं कि आज हम क्योंकि कुछ ज़हनी तनाव और ज़हनी स्ट्रेस के हवाले से बात करें कि अगर आप ज़हनी तौर पे परेशान हो तो क्या करना चाहिए. तो वो कहती हैं कि ज़िया, मेरी तो ना कोई दोस्त है, ना दादी, ना नानी, तो फिर मैं किसके घर जाऊं? फूफो की पहुंच से तो मैं वैसे ही दूर रहना चाहती हूँ. वाह, ठीक है. अच्छा, मैं पता क्या समझता हूँ, मैं ना इस मामले में एक बात कहना चाह रहा हूँ आज
یہ جو ہم نے پھپھو کو بہت بدنام کیا ہوا ہے نا، یا پھر ہم بہت زیادہ سن رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے، ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھپھو آ گئی ہیں اور پھر پتہ نہیں کیا کیا تباہیاں مچ جائیں گی اب گھر کے اندر، کیا پرابلمس. میری بھی پھپھو ہیں 2 عدد. یقین کریں کہ مجھے کبھی وہ والا جو احساس ریلز کی صورت میں ہمیں ملتا ہے نا، مجھے کبھی ان سے وہ احساس نہیں ملا، یا میں نے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا. اتنی اپنائیت، اتنی محبت، اتنا سکون مجھے ان سے مل کر، ان سے باتیں کر کے، شیئر کر کے بہت ساری چیزیں. وہ ابھی ایک بات کی تھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے، کسی نے کہا تھا کہ جو اچھی صحبت والے انسانوں کے ساتھ اگر آپ رہیں یا اچھی صحبت میں رہیں آپ، تو اچھا لگتا ہے، بہت ساری آپ کے اندر چینجز آ جاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے میرے اندر بہت ساری جو اچھائیاں ہیں نا، بہت ساری چیزیں جو مجھے لگتا ہے کہ کسی اور راستے پہ بھی میں جا سکتا تھا. میری جو زندگی ہے وہ بڑی زگ زیگ قسم کی زندگی ہے، اتار چڑھاؤ انتہائی زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. اسٹل ابھی تک بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن اس میں بہت بڑا حصہ مجھے راہ راست پہ رکھنے کے حوالے سے، راہ راست کو میرے سامنے بتاتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے کہ یہ راستہ اچھا ہے، یہ راستہ برا ہے، یہ چیزیں، یہ صحبتیں، یہ چیزیں بتاتے ہوئے، اس میں میرے لیے جو سب سے زیادہ موزوں رشتہ مجھے محسوس ہوا ہے، جس نے مجھے بچائے رکھا ہے، یا پھر وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے لیے وسیلہ بنائے رکھا ہے، وہ میرے لیے وہ 2 پھپھو ہیں. میرا دل کر رہا ہے آپ کی بات سن کے نا، وہ ٹک ٹاک پہ آج کل ایک گانا لگتا ہے، میری پھپھو میری پھپھو سونی پھپھو پیاری پھپھو، وہ پلے ہونا چاہیے. وہ پلے ہوتا تھا تو پھر بہت 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 مزہ آتا. اب میرے لیے بہت بہت پیارا رشتہ ہے، قسم سے بہت خوبصورت رشتہ. بہت خوبصورت بات کی، اور رشتے سارے مقدس ہوتے ہیں. ہاں، اور ہاں، کبھی کسی کا کسی رشتے کے ساتھ کوئی تجربہ آپ کہہ لیں کہ برا ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کے رشتے کے اوپر یہ چھاپ نہیں لگا سکتے. یس، ہاں بالکل نہیں لگا. بائی دا وے، ایم رضا چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہہ رہے ہیں کہ شو میں 3 RJs. جی ویلکم ٹو دا شو مائی 3 RJs. اچھا جی آپ کے ہیں ہم، آپ بھی ہمارے ہیں. بہت شکریہ رضا. اب جب میں نے آپ کو تسلیم کر لیا کہ آپ بھی ہمارے ہیں، تو ذرا یہاں پہ کچھ میسیجز ہو جائیں. شمسی ریڈیو لسنرز کلب، تمہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ کوئی 6000 کر دو. ریکارڈ توڑنے ہیں، ریکارڈ توڑ دو. یہ جو نچلی سلاٹوں کے آرجے ہیں نا. ہاں. اچھا، ویسے میں نے نا کبھی بھی، بہت عرصہ ہو گیا ہے ذیان جم، یہ جو لڑائی والا معاملہ ہے، یہ کمپٹیشن والا معاملہ ہے نا، میں اس سے کافی زیادہ دور رہا ہوں. مجھے یہ معاملہ اپنے آپ کے ساتھ کرتے ہوئے بڑا اچھا لگتا ہے، مجھے بڑا مزہ آتا ہے. اپنے آپ کو کسی ایک جگہ پہ جب محسوس کرتا ہوں تو کبھی کبھی دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں کہ اب مجھے یہاں سے آگے کیسے بڑھنا ہے، یہاں سے آگے کیسے کچھ نئی منزلیں کیسے طے کرنی ہیں، کچھ نئے راستے کیسے چننے ہیں. وہ اچھا لگتا ہے. کمپٹیشن کی بات، کمپٹیشن جو کسی انسان کے ساتھ بعض اوقات ہو جاتا ہے نا. صحت مند کمپٹیشن کیا ہوتا ہے صحت مند کمپٹیشن آپ کی نظر میں؟ بتائیں ذرا. صحت مند کمپٹیشن ہوتا ہے، مثلا جب آپ کبھی بھی کسی سے کمپٹیشن کریں گے تو وہ تو ڈیفینیٹلی صحت مند کمپٹیشن ہی ہوگا، مطلب ہیلدی کمپٹیشن ہوگا. کیسے؟ دیکھیں نا آپ کتنے ہیلدی ہیں ماشاء اللہ سے، تو وہ ہیلتھ تو پھر جڑی ہوتی ہے نا چیزوں کے ساتھ. یہ بات تم نے مجھے بار بار کہنی ہے ذیان جم. اب یہ میں نے بہت سیریسلی لے لی ہے بات، اور یہ میں واقعی میں ذہن پہ میں نے سوار کر لی ہے. یہ اس بات کو کر لیں آپ. تم نے مجھے کہنا ہے بار بار کہ یہ جو رحمان تم بہت ہیلدی ہو رہے ہو، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. تم ایسے نہیں، ٹھیک نہیں کرنا، وزن کم کرنا ہے. ٹھیک ہونا ایک اور چیز ہوتی ہے. وزن کم کرنا ہے، پیٹ کم کرنا ہے. میں نے آپ کی بات ہی نہیں سنی. السلام علیکم جی. شکر الحمدللہ. وعلیکم السلام. اچھا آپ ہی کریں بات. طارق بھائی کیا حال ہے بھائی؟ شکر الحمدللہ. دعائیں آپ سب کے لیے اور کرم ہے اس ذات پاک کا. اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو تندرستی دے اور زندگی میں کبھی بھی اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے. آمین آمین جی ثم آمین. طارق بھائی پھر کیا کہنا چاہیں گے؟ طارق بھائی میں تو 100% آپ کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں. پتہ کیوں ضیاء بھائی؟ کیوں؟ کہ میں جب ذہنی اذیت سے باہر نکلنا چاہتا ہوں نا،
تو میں زیادہ تر اپنے بچوں کو ٹائم دیتا ہوں, نواسے نواسیاں, بھانجے بھانجیاں. واہ واہ, بھتیجے بڑی خوبصورت بات. بھتیجیاں. یہ چھوٹے بچے بہت بڑے سٹریس ریلیزر یس ہوتے ہیں, ان کے پاس جاؤ, ان کے ساتھ کھیلو, تو واقعی آپ کی سٹریس بڑی بہت ریلیز سارے ہوتی ہے. مسئلوں کا حل بھی مل جاتا ہے, اور بعض اوقات نیانے بھی بڑی بڑی سیاਣੀ گل کر جانے. ہاں بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. میں اصل میں یہ بڑے- سمجھتا ہوں کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں نا, ان کے اندر وہ سیکھا ہی نہیں ہوتا انہوں نے ابھی زمانے سے کہ جی ضرورت کے تحت کون سی بات کرنی ہے. مصلحتوں والے فلٹرز نہیں ہوتے. فلٹرز ہی نہیں ہوتے کہ جی کیا کرنا ہے اس وقت, کیا بولنا چاہیے, کیا اس کو اچھا لگ جائے گا یا برا لگ جائے گا. نہیں, وہ اپنی ایک دھن میں, اس رحمان دھن بھائی کو جان. دیکھتے ہوئے مزہ آتا ہے. جی جی طارق بھائی. میں یہی کہنا چاہ رہا تھا, بچے جو ہوتے ہیں نا, یہ ایک خوبصورت پرندے کی مانند ہوتے ہیں. واہ واہ. آپ اگر انہیں نرمی سے پکڑیں گے نا, تو آپ کے ہاتھوں سے یہ چھوٹ جائیں گے, اڑ جائیں گے. اور اگر آپ ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے تو یہ آپ کے ہاتھوں میں ہی ختم ہو جائیں گے. اچھا. اور اگر آپ ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے تو پھر یہ زندگی بھر ساتھ دیں گے, جب تک آپ کی زندگی ہے یا ان کی زندگی. بہت خوبصورت بات, بہت خوبصورت بات. تھینک یو سو مچ جناب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ. بہت شکریہ طارق بھائی, سلامت رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے. اور چند الفاظ کہنا چاہتا ہوں میں جی فٹافٹ سے. کہ غیرت مندی, مثالی اخلاق اور مضبوط ایمان, پھر بنتا ہے پاک فوج کا جوان. واہ 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 واہ, زبردست, بہت اچھا. الحمدللہ. یس. پاکستان زندہ باد. اور دشمن کی کیا مجال ہے کہ ہماری طرف آنکھ میلی کرے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ساڈی دھرتی وال جڑا کرے گا میلی آنکھ, جسم تو کر دیاں گے وک, ازما لوے بے شک, چھڈاں گے نہیں ککھ. یہ مزہ آ گیا آج, ہے نا. یہ جو آپ نے یہ جو ہم وزن لفظ کیے ہیں نا, کمال کر دیا آپ نے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ. کے بان تو سدا جیوے. سونا پاکستان, سونا پاکستان. تھینک یو ویری مچ. اچھا نہیں, میں واپس آتا ہوں. نہیں, میں نے اپنا وزن جو ہے نا وہ کم کرنا ہے. اچھا آپ کو بتاؤں میں ایک اور بات, ایک فیکچوئل بات بتاتا ہوں. اچھا ایک سچی بات آپ نے مجھے بتانی ہے. یہ جو میں نے آپ سے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ آپ رات کو واک کیا کریں کم از کم 1 گھنٹہ, یہ اس کے بعد آپ نے سٹارٹ کیا, پہلے سے کر رہے تھے آپ؟ اس سے پہلے سے سٹارٹ کر دیا. ارے واہ واہ, ایڈا میں نہیں کریڈٹ دینا والا. ایک ہی گل ہوئی یار, میں کبھی کبھی. اچھا میں آپ کو بتاؤں, یہ موٹاپے کی ایک وجہ جو ہے نا وہ ذہنی ٹینشن بھی ہوتی ہے. جو لوگ بہت زیادہ اسٹریس لیتے ہیں, ذہنی تناؤ کا شکار رہتے ہیں, ذہنی دباؤ میں رہتے ہیں, ڈپریشن میں رہتے ہیں, انزائٹی میں رہتے ہیں, تو ان کا بھی جو ہے وہ وزن بڑھتا ہے. اور ان کی پھر کیونکہ ذہنی تناؤ کی وجہ سے ان کی بہت ساری روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے, ان کی کھانے پینے کی ہیبٹس بڑی چینج ہو جاتی ہیں, اور جسم میں کچھ ایسے ہارمونز وغیرہ بھی ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے موٹاپا پھر پیدا ہوتا ہے, بڑھ جاتا ہے. تو اگر آپ فٹ رہنا چاہتے ہیں, فزیکلی بھی فٹ رہنا چاہتے ہیں, تو آپ مینٹلی بھی فٹ ہونا بڑا ضروری ہے. بہت ضروری ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. کتنی خوبصورت باتیں کرتے, کہا کیسے کر لیتے ہیں آپ؟ میں بس بتاؤں, میری ماں کی دعا ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ہم پچھلے کسی جگہ پہ بات کر رہے تھے کہ یار مشال کافی عرصے سے نہیں آ رہی, پتہ نہیں کہاں غائب ہے. اللہ تعالیٰ کو کل ہم بات کر رہے تھے, سمنا آباد کے پل پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے کہ مشال آج کل نہیں آ رہی. کیا ہوا ان کے ساتھ؟ خیریت سے ہیں وہ؟ میں بڑی دعائیں کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیر, دعائیں جو ہوتی ہیں نا بہت ابھی کیونکہ بات ہو رہی تھی بہت ساری کہ کس طرح کیسے فرار ہے اور کس طرح بھاگا جائے اور کس طرح بچ کر پھر دوبارہ اس کے لیے مقابلے کے لیے تیار ہو جائے. تو بات ہو رہی تھی مرشد کی. واہ, تو کیا خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جنہیں مرشد مل جایا کرتے. بڑا مشکل ہوتا ہے, ایسے نہیں مل جایا کرتے. بہت ساری محنت, بڑا سارا, اور پھر مزے کی بات ہوتی کہ خالی کہہ دینے سے نہیں, ماننے سے, اور پھر اس پہ چھوڑ دیے جاتے ہیں. بالکل صحیح. پھر بندہ بڑا ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے. مطلب پھر
वो जाने और उसकी जाने। तो फिर वो आपको सारे खौफ फिक्र कुछ रहता है नहीं बाकी, वो फिर सारा कुछ उन पे छोड़ दिया था। और यकीन करें बड़ा आप हल्का फुल्का होकर उठते हैं जब आप उस महफिल से जाया करते हैं, तो ऐसा लगता है कि आपने जो कुछ कहना था, और मजे की बात होती है, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा मिशाल, एक बात बताएं, अब आपने बात छेड़ ही दी है, जी जी। ये मुर्शद होता कौन है? ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੁਛ ਕਹੇ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਨਾ ਪਏ। अच्छा that's a big point. मेरे से पूछेंगे तो मैं हमेशा आपको यही कहूँगी, क्योंकि मज़ा ही वो है कि आपकी सारी बात उन तक पहुँच जाए, ਤੁਹਾਨੂੰ खुद कॉल आवे, हाँ जी इस तरह करो जी, गल मुकाओ। अच्छा क्या आप एकदम से आपको पता ही नहीं होता कि आप कहते कि मैंने तो ये बात सोचा ही था करने की, ये बात तो मैंने अभी कहनी थी, ये बात का तो हल मैंने अभी सोचा ही नहीं था कि जाकर मैंने कहने और हो जाना। तो ये तो कहे बगैर, सुने बगैर और पहुंचे बगैर ही पहुंच जाए। वाह, नब्ज फाड़ लेंदे हो, नस फाड़ लेंदे। ऐसा ही है। खूबसूरत बात। और यकीन करें बंदा बड़ा हौला जा होके वापस आवे, और जानने की भी लोड़ नहीं है, ट्रस्ट मी, जाने की भी जरूरत नहीं है, और आप पहुंच जाया करते हैं। बिल्कुल और सही। आपको नहीं पता होता किस शक्ल में कोई जरूरी। अच्छा मजे की बात है, बड़े सारे लोग समझेंगे केड़ा बाबा फड़िए, बाबे नहीं फड़ने खुदारा, ये सबसे बड़ा हम ना इन चक्करों में पड़ जाते हैं। बाबे कोई नहीं फड़ने, बाबे ताड़े अपने कार होंगे। बहुत खूबसूरत बात, सलामत रहे हमेशा मिशाल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। बाज़ औक़ात ये जो हम किसी के ऊपर भी डाल देते हैं ना अपना सब कुछ, कि जी हम अपनी जिम्मेदारी तुम्हें दे रहे हैं। मैंने कुछ प्रोग्राम्स पहले एक बात की थी कि बाज़ औक़ात हमारी जो बात होती है ना, वो किस तरीके से पहुंच रही है या किस तक पहुंचानी चाहिए हमें, ये बड़ा ज़रूरी है, बहुत अहम है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बारहा ऐसा देखा है, ज़िंदगी में इंसान जो सीखता है ना, वो कुछ ना कुछ उसके साथ होता है तभी वो सीखता है। बिल्कुल सही। कभी गलतियां करता है, कभी कुछ ऐसी हरकतें कर देता है जो उसे बाद में पता चलता है कि यार ये बहुत बुरी हरकत हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। कल मैंने एक लफ्ज़ बोला जो मैंने अपनी ज़िंदगी में डिस्कशन के अंदर कभी नहीं बोला, उसको आपने पॉइंट आउट किया, मैं वाकई में मैं ये शशदर रह गया मैं एकदम से परेशान हो गया कि ये मैंने लफ्ज़ रवानी को रवानगी कैसे कर दिया। यकीन करें बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि आप जो चीज़ें सोच रहे होते हैं, बाज़ औक़ात उनकी वजह से मौजूदा सूरत हाल में ना रहते हुए लफ्ज़ आप बेध्यानी में बोल जाते हैं, और वो कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको ख़ुद को शर्मिंदगी का एहसास होता है। ये जो हम बाज़ औक़ात सब चीज़ें किसी दूसरे पर छोड़ने की बात करते हैं ना, अगर तो ये कोई इंसान है तो मैं ये समझता हूँ कि नहीं करना चाहिए ऐसा। अच्छा, आपको अपना सब कुछ किसी दूसरे के स्पुर्द नहीं कर देना चाहिए। हाँ, यहाँ पे एक लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ मोहब्बत के जज्बे की बात जहाँ तक की जाए तो वो सबसे पहले माँ के अंदर जो पैदा होता है ना, मोहब्बत का एक ख़ास हिस्सा पैदा होता है, वो सबसे पहले माँ के अंदर जन्म लेती है। ये चीज़ मैंने ये महसूस किया है, मैंने ये जाना है कि मेरे अंदर वो अपनाइयत का एहसास, मोहब्बत से जुड़ा हुआ एहसास कैसे पैदा हुआ। ये तभी हो सकता है कि वो एक इंसान है, माँ, जिसके ऊपर आप छोड़ सकते हैं अपनी बात, कह सकते हैं कि माँ ये मसला है, वो शायद जान सकती है ये चीज़। बाज़ औक़ात मुझे लगता है कि वो मुर्शद भी वो हो सकती है। मेरे नज़दीक ये चीज़ जो है ये माँ है, वो किसी भी सूरत हाल में हो सकती है, जो बाज़ औक़ात आपको अपने तन से पैदा करे वो भी हो सकती है, या फिर वो भी माँ हो सकती है जो आपको समझती है। कुछ वो आपकी माएँ दादी भी हो सकती हैं, आपकी नानी भी हो सकती हैं, या वो आपकी फुफ्फो भी हो सकती हैं।
یہ عورت ذات کے اندر بہت بڑی چیز رکھی گئی ہے، لیکن آپ کسی ایک انسان کو یہ سوچ کر کہ وہ آپ کو سکھا رہا ہے یا آپ کو اس سے کچھ مل رہا ہے، اب آپ اس پر سب چیزیں اپنی سونپ سکتے ہیں یا پھر یہ ایکسپیکٹیشنز اس سے لگا سکتے ہیں صرف کہ وہی آپ کے کہے بغیر وہ ساری بات سمجھ لے. بعض اوقات یہ تعلق کی خرابی کا بھی باعث بن جاتا ہے. ہم یہ ایکسپیکٹیشنز ہر کسی سے نہیں رکھتے، لیکن بعض اوقات جس سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم رکھنی چاہیے وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں سے بھی ہمیں باہر نکل آنا چاہیے. یہاں سے اگر اس نے نہ سمجھا، آپ بدزن ہو جائیں گے اس سے. آپ یہ کہیں گے کہ میں نو مرشد جانے انسان اگر ہے، میں یہ بات پھر بار بار کر رہا ہوں، انسان اگر ہے وہ، اور میں نو مرشد جانے میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ میرے من کی ساری باتیں میرے کہے بغیر سمجھ لے گا، مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم نے شاید کہیں پہ سنی ہے. ہم ایسی موویز دیکھتے ہیں، ایسے ڈرامے دیکھتے ہیں، ایسی کتابیں کچھ پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگوں نے اس چیز کا ذکر کیا ہے. ایسے ہو بھی سکتے ہیں لوگ، لیکن ہمیں پھر بھی یہ احتیاط رکھنی چاہیے، مجھے ایسا لگتا ہے. آپ کسی حد تک ٹھیک کہہ رہے ہیں بات، لیکن اس کے جیسے تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے بہت سارے معاملات کے کافی رخ ہوتے ہیں، کئی اینگلز ہوتے ہیں. بالکل. اور جہاں تک بات ہوتی ہے مرشد کی، استاد کی، مینٹور کی، تو اس کو ہم صرف ایک اسپیسیفک ورڈ میں نہیں ہم رکھتے. مرشد سے مراد اکثر لوگ جو ہے نا، صرف ایک وہ جو باباازم ہوتا ہے یا وہ جو ایک روحانی ایک تعلق ہوتا ہے، صرف اسی سے لیتے ہیں. تو مرشد بیسکلی استاد کا معنی، مطلب مرشد کا جو مطلب ہے وہ استاد ہوتا ہے. تو مرشد وہ ہوتا ہے جو آپ کی اصلاح کرتا ہے، جو آپ کی تصحیح کرتا ہے، جو آپ کی کریکشن کرتا ہے. وہ پھر مرشد جو ہے وہ ظاہری مرشد بھی ہو سکتا ہے اور باطنی مرشد بھی ہو سکتا ہے. بہت خوبصورت. مطلب وہ آپ کی دل کی کیفیت کو بھی پکڑ کے اس کو ٹھیک کر سکتا ہے، حالت کو بدل سکتا ہے. اب دیکھیں، ایک ماہر نفسیات ہے، آپ اگر اس کے پاس جاتے ہیں نا، اب ماہر نفسیات ایک باقاعدہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس نے ایک خاص علم کی تعلیم لی ہوتی ہے اور اس نے مائنڈ سائنسز کو پڑھا ہوتا ہے. اس کے پاس اگر کوئی شخص جاتا ہے تو وہ بغیر، کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ماہر نفسیات بغیر اس سے کچھ سنے ہوئے، صرف اس کی آمد پہ، اس کو دیکھ کے، اس کی حرکات و سکنات دیکھ کے ہی یہ جج کر لیتا ہے کہ اس کو نفسیاتی طور پہ اس وقت کیا عارضہ لاحق ہے. تو وہ کہیں نہ کہیں اس کی جڑ پکڑ لیتا ہے. تو وہ مرشد نہیں ہوتا، لیکن اس کا اتنا ویژن، اس کا اتنا وزڈم ہوتا ہے، اس کا اتنا تجربہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کو میں نے کہاں سے پکڑنا ہے، کس طرح سے اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو وہ آپ کو کوئی دوائی نہیں لکھ کے دیتا، وہ باتوں باتوں میں کچھ ایسی بات کہتا ہے، آپ کو ایسے سمجھاتا، بتاتا ہے، آپ کا ایسا تھاٹ پیٹرن چینج کرتا ہے کہ بعض اوقات آپ کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے. تو یہ بھی زندگی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے. کہ ہونا ضروری نہ بھی صحیح، لیکن ایک بڑی بلیسنگ ہے کہ اگر آپ کو کسی پہ یہ مان ہو اور وہ یہ مان پورا بھی کر لے، چاہے وہ مرشد ہو، چاہے وہ آپ کا مینٹور ہو، چاہے وہ آپ کا استاد ہو، پیر ہو، دوست ہو، کہ آپ جب اس کے پاس جائیں تو وہ آپ کو دیکھے اور دیکھنے کے بعد آنکھوں ہی آنکھوں میں آپ کی حالت کو سمجھ جائے اور پھر آپ اپنا آپ اس کے اوپر چھوڑ دیں اور وہ اس کو پکڑ بھی لے. تو زندگی میں اکثر لوگوں کے پاس ایسے بلیسڈ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی پریشانیوں کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں. وہ آپ کو کہتے ہیں تو ریلیکس ہو جا، میں ہوں نا، میں ہوں، میں دیکھ لوں گا، سنبھال لوں گا. اور بعض اوقات وہ پتہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کی سچویشن کو یا آپ کے حالات کو نہیں سنبھالتے. وہ اس وقت آپ کو کچھ اس طریقے سے سنبھالتے ہیں کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے میری پریشانی کو سنبھالا ہوا ہے، لیکن نہیں، انہوں نے آپ کی پریشانی کو نہیں سنبھالا ہوتا. وہ آپ کو تھوڑا سا مینیج کرتے ہیں، آپ کو تھوڑا سا آپ کا کتارسس کرتے ہیں اور آپ کو سیٹ کر کے واپس بھیج دیتے ہیں، اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مرشد نے سارا کچھ کام ٹھیک کرتا ہے. مطلب یہ کچھ نفسیاتی معاملات بھی ہوتے ہیں. لیکن ایسے لوگ بڑے بلیسڈ ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں ایسا شخص ڈھونڈنے کی بجائے ایسا شخص بننا چاہیے کہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو آپ کی بات سے ان کو مرہم ملے، آپ کی ذات ان کے لیے مرہم ہو، ان کو لگے ایسا کہ یار اس کے پاس جا کے میری ساری ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں. اس کو لگے کہ یار یہ بندہ ایک ایسا بندہ ہے کہ میں جب اس کے پاس آتا ہوں
تو میں پھر جو ہے نا اپنے زمان و مکان سے آؤٹ ہو جاتا ہوں, ٹائم اینڈ اسپیس سے نکل جاتا ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ میں بہت ریلیز اور ریلیکس ہو جاتا ہوں. یہ انتہائی خوبصورت بات ہے. ایسے انسان کا آپ کی زندگی میں شامل ہو جانا, یا ایسے انسان کا آپ کی زندگی میں مل جانا جو کہ آپ کی ساری پرابلمس کو دیکھ کر, آپ کی حرکات سکنات کو بغور جائزہ لے کر آپ کا مرہم بن جائے, یا کوئی نہ کوئی چیز ایسی ضرور کرے جو آپ کے لیے یا تو اس وقت یا پھر ہمیشہ کے لیے وہ تمام پرابلمس سے نکلنے کا باعث بن جائے. ایسے بڑے لوگ بڑے بلیسڈ ہوتے ہیں. لیکن اس چیز میں میرا یہ ماننا ہے, میرا یہ کہنا ہے کہ بعض اوقات پھر ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہم جب کسی سے یہ بات سنتے ہیں نا ایسی, ہمارا دل چاہتا ہے ہم بھی ڈھونڈیں, ہم بھی تلاش کریں. اس تلاش میں ہمارا جو سفر ہوتا ہے, اس میں کسی انسان کو, کسی ایسے انسان کو ڈھونڈنے میں ہم اپنی زندگی کو بعض اوقات برباد بھی کر دیتے ہیں. بعض اوقات ہم اس جگہ پہ پہنچ بھی جاتے ہیں, ہمیں وہ مل بھی جاتا ہے, لیکن یہ معاملات بڑے ایسی کھائیوں سے, ایسے راستوں سے ہو کر جاتے ہیں جہاں پہ آپ کے بہت سارے نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ آپ کو, کیونکہ آپ تو پھر اس وقت ایسے انسان بن جاتے ہیں جو کہ ہر انسان میں وہ تلاش کرتے ہیں, یا کوئی کسی سے سنتے ہیں, آپ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں, آپ تلاش کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ شاید یہ وہی ہو جو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرا مرہم بنے گا, میری پرابلم کا مینیپولیٹ کرنے والے بھی بڑے لوگ موجود ہوتے ہیں. آپ کی اس سچویشن سے فائدہ اٹھانے والے, اپنی ذاتیات کو بیچ میں رکھنے والے بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں. جو اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اچھا اس وقت یہ اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے, یہ اس کی جو حرکات ہیں یہ دکھا رہی ہیں, ہاں اس وقت اس کا یہ ہاتھ بن جاؤ, وہ ہاتھ بن جاؤ جو اس کو سہارا دینے والا ہو, اس کو سہارا دینے کی ایکٹنگ کرو, اس کو یہ تمام چیز کرو, اور پھر وہ اپنا مفاد نکال کے وہ اپنے راستے ہو جاتے ہیں. جب انسان کو یہ بات پتہ چلتی ہے نا کہ جس انسان کو میں اپنا زیادہ سفر مان رہا تھا, یا پھر میں ہم سفر مان رہا تھا, میں یہ سمجھ رہا تھا یہ میرا مرشد ہے, یہ میرا وہ والا احساس والا انسان ہے جو مجھے لے کر میری پریشانیوں کو ختم کر رہا ہے, یہ تو یار ایک دم سے اس نے وہ ایک دم میں یہاں پہ ایسی سچویشن میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے جو نکل ہی نہیں پاتا وہاں سے باہر. میں یہاں پہ یہ جو آپ نے, میں ایک لاسٹ بات کہنا چاہوں گا, جو آپ نے لاسٹ میں بات کی نا کہ خود بننا چاہیے, اپنے اندر وہ تلاش کرنا چاہیے, یہ انتہائی ایسی بات ہے, ایسی خوبصورت بات ہے کہ انسان کو وہ اس جگہ پہ, اس نہج پہ پہنچا دیتی ہے جہاں پہ وہ اپنی ذات کا بھی مرہم خود بن جاتا ہے اور بہت سارے لوگوں کا مرہم بھی بن جاتا ہے. بالکل صحیح. یس, یہ اتنی خوبصورت بات ہے. اچھا, اس میں میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گا کہ بعض اوقات لوگ نا تلاش کر رہے ہوتے ہیں, ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اور میرے خیال سے ہر کسی کی زندگی میں ایک ایسا موڑ ضرور آتا ہے کہ وہ کسی ایک مسیحا کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, کسی مرشد کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, کسی ایسے کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جو اس کو سروائیو کروا دے, جو اس کو پار لگا دے, یا اس کی مشکلات کا حل نکال دے. اور ایسے میں پھر وہ کئی ایسے لوگوں سے بھی ٹکراتے ہیں جو ان کو مینیپولیٹ کرتے ہیں, ایسا ہی, جو ان کا استحصال کرتے ہیں, ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اچھا, اس میں میں اپنی طرف سے ایک دو چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا. اگر آپ کسی شخص سے ملیں, میں یہاں پہ مرشد کا لفظ استعمال نہیں کروں گا, میں خیر خواہ کا لفظ استعمال کروں گا. بہت خوبصورت. کہ اگر آپ کسی ایسے شخص سے ملیں جو آپ کو محسوس ہو کہ یہ میرا خیر خواہ ہے, تو اس کے اندر نا ایک خوبی ضرور دیکھیے گا, وہ یہ کہ آیا کہ وہ آپ کو اپنا محتاج کر رہا ہے, یا پھر آپ کو اپلفٹ کر کے آپ کو خود مختار کر رہا ہے. بہت خوبصورت بات. کچھ ایسے خیر خواہ ہوتے ہیں جو آپ کی مشکل کا حل تو نکال دیتے ہیں, لیکن اپنا ہمیشہ کے لیے محتاج کر دیتے ہیں کہ جب بھی مشکل میں پھنسو گے تو میرے پاس آنا ہی پڑے گا, تو ہی مسئلہ حل ہوگا, ادروائز نہیں ہوگا. اور ایک خیر خواہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو اس وقت تو مشکل سے کسی طریقے سے نکال دیتا ہے, لیکن پھر آپ کو وہ یہ طریقہ بھی بتاتا ہے کہ تم نے خود مختار کیسے ہونا ہے, کہ اگلی بار اگر ایسا کوئی پرابلم ہو, مسئلہ ہو, تو تم نے خود کیسے نکلنا ہے. جی ہاں, بالکل بالکل. میری نظر میں صحیح مرشد, مینٹور, گائیڈر, پیر, استاد, خیر خواہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو تیار کرتا ہے. جی ہاں, جو آپ کو تیار کر کے پکا کے اس قابل بناتا ہے کہ نہ صرف خود اپنی مدد کر سکو بلکہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی مدد کر سکو. بہت خوبصورت. اور
واصف علی واصف صاحب بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں, مجھے ایک جملہ یاد آیا. وہ کہتے ہیں کہ فیض یافتہ کا فیض تب تک قائم رہتا ہے جب تک وہ جاری رہتا ہے. واہ واہ واہ. تو اگر آپ فیض جاری رہے نا, اور فیض کیا ہوتا ہے کہ اسی طریقے سے آپ نے کسی کی مدد کی اور اس کو اس قابل بنا دیا کہ وہ بھی آگے کسی کی مدد کر سکے, تو پھر وہ فیض جاری ہو جاتا ہے. کہ ایک جگہ سے ایک چیز تحریک نکل رہی ہے اور وہ پھر آگے سے آگے, آگے سے آگے, صرف یہ نہیں کہ بس ایک جگہ سے نکل رہی ہے اور وہیں سے نکل کے بند ہو رہی ہے, بلکہ فیض تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر پھیل رہا ہوتا ہے, وہ جا رہا ہوتا ہے, وہ پھر مسلسل جاری و ساری ہوتا ہے. تو فیض یافتہ کا فیض تب تک قائم رہتا ہے جب تک وہ جاری رہتا ہے. کیا خوبصورت بات, کیا خوبصورت بات. اسی بیچ میں ساتھ میں ہم آپ کی ٹیلی فون لائن پہ کالز بھی لے رہے ہیں, لیکن ابھی تک ہم نے کوئی ٹریک پلے نہیں کیا. یہ کال لیتے ہیں, اس کے بعد ایک ٹریک پلے کریں گے اور آپ کے کچھ میسیجز پڑھیں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رحمان بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. طارق بھائی آپ کیسے ہیں, آپ خیریت سے؟ جی طارق کرشن نگر لاہور سے. ضیاء بھائی آئے ہوئے ہیں. جی جی. اور آر جی ڈاگس نہیں آئے. خیریت؟ جی بس وہ شاید بزی ہوں گے, اس وجہ سے نہیں آ پائے. اٹس اوکے. تو پروگرام بہت ہی اچھا ہے, نائس, بہت ہی اچھا لگتا ہے جب آپ آتے ہیں سبھی. تو بہت شکریہ, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ طارق بھائی. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. ٹیلی فون لائن پہ ایک اور کال. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. شکر الحمدللہ. جی اپنا یہ جو ریڈیو سیٹ ہے یہ بند کر دیجیے گا, اس کی وجہ سے. جی شکر الحمدللہ. جی کیسے ہیں جی, خیریت سے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ اللہ کرم ہے سر. میرا نام محمد اقبال مغل. جی اقبال صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آپ خیریت سے؟ میرے ساتھ زیان جو موجود ہے, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی الحمدللہ. زیان جو بھائی تو بھائی وہ کہنے نا عید دا چاندنی ہو گئے نے. اچھا جی, وہ کس طرح؟ جی ہوں دیکھو وہ بھائی ملتے ہی نہیں رہا, انہیں بڑا کلے بھی ملیا کرو, تسی اس طرح کی کرتے ہو یار. دھیان جم نال سانو محبت ہو گئی ہے. دھیان جم بھائی ہوں ٹائم ہی بدل کے گئے, پیچھے ہو گئے تھے. ہیں میں فرسٹ ٹائم انہوں نے پروگرام کی کال کی تھی, شاید انہوں نے یاد ہوئے, محمد اقبال. اچھا بہت بہت شکریہ اقبال بھائی, ان کو یاد ہے. اقبال بھائی میں آپ کی کسی بات کو سمجھ نہیں پا رہا کہ کیویں میں غائب ہو گیا ہے, تے کیویں میں کی کیتا کی یہ میں میرا قصور تے دسو جج صاحب. 10 تو 12 کا پروگرام چھڑ کے 2 تو 4 والا کر لیا. نہیں 2 تو 4 والا نہیں, 12 تو 2 والا. ہاں بڑی پرانی گل ہو گئی ہے تے ہن. ویکھ لو پھر, وکھاؤ پھر. نالے ہونے تسی پتہ کی کہن دے سو. ہاں میں لیاقت نال یاری لانی جی. یاری نہیں محبت ہی یہ لیاقت صاحب تے پھر اپنا لو ہی نے نا. یاری دوستی تو بہت اگے گل نکل چکی ہوئی ہے. اسی کدے پاسے جائیے سر, تسی نہیں نیڑے نہیں آ سکتے. لیاقت صاحب والا جڑا لیول ہے نا, لیاقت صاحب مطلب لیاقت صاحب دا کوئی توڑ ہی نہیں گا. وہ ٹھیک ہے مان لیتا تہاڈی گل کہ نہیں جا سکتے, لیکن دل دے کدھر کونے خدرے وچ تھوڑی جی جگہ نہیں. وہ تے تسی ہو, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک اسپیشل ایک مقام کسی ایک کا ہی ہوتا ہے. جی تو وہ والا مقام جو ہے نا وہ لیاقت بھائی کا ہے. آپ پھر آپ بھی ہمارے دل میں ہیں, لیکن آپ دل کے کسی اور کونے میں ہیں. میرا ایک دوست ہے نا, جدوں بھی کال کردا نا پوچھدا کتھے میں, میں کہنا میں تیرے دل 'چ. او اگوں پتہ ہی کہندا لیڈیز روم 'ਚ تیرا کی کام ہے, باہر نکل اتھوں. ہاں ٹھیک ہے. تو والا حساب سے نہیں او والا حساب نہیں, پاک محبت ہے. یہ اور بڑی بات ہوگی بھائی. اب میں لاجواب ہو گیا ہوں. ارے واہ واہ واہ, کیا کہنا چاہیں گے؟ اور کچھ کہنا چاہیں گے یا پھر نہیں کہنا چاہیں گے؟ موضوع کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے نا پہلے میں چلاتا ہوتا تھا چنکی رکشا. اچھا. تو یہ بڑا سچا واقعہ ہے, سچی بات ہے. تو اس وقت نا میری ایک عادت تھی کہ جب میرے ساتھ فیمیل سواری بیٹھ جاتی تھی نا, میری کوشش ہوتی تھی اس کے ساتھ اگر فیمیل سواری مل رہی ہے ٹھیک ہے, ورنہ میں ایسے ہی لے جاؤں. اچھا ٹھیک ہے. تو میں ایسے لے بھی جاتا تھا. بعض اوقات خود فیمیل سواری کہتی تھی کہ سواری کیوں نہیں بٹھا رہے. میں کہا بھائی میں 50 یا 30 روپے کے لیے کسی کی ماں بہن کے ساتھ غیر مرد بٹھاؤں, اس سے اچھا ہے 30-50 میں اپنے جیب میں سے ڈال دوں تیل میں. تو وہ ایک بہن کو نا وہ اتنی اچھی لگی. کافی عرصہ گزرنے کے بعد اس نے مجھے پہچانا. میں ایک جگہ پارک میں بیٹھا تھا, میو ہاسپٹل کے پاس ہی پارک ہے, بڑا
یہ ذہنی ڈپریشن میں تھا کافی سارا. اچھا اس نے پہچانا کہ آگے نا میرے پاس آئی ہے, ایک دو چکر لگائے, پھر کہتی ہے بھائی آپ پہلے رکشا چلاتے تھے؟ میں کہا جی ابھی میں پہلے رکشا چلاتا تھا. کہتی پھر آپ ایسے پریشان کیوں ہیں؟ میں کہا پتہ نہیں, بس کوئی ذہن میں کوئی ایسی الجھنیں سی ہیں. اس نے پھر مجھے ایک بات بتائی تھی, وہ میں آج تک کر رہا ہوں اور دوبارہ آج تک ذہنی ٹینشن میرے ذہن میں نہیں ہے. وہ میں آپ کے ساتھ بھی اور تمام لسنرز کے ساتھ بھی کرنا چاہوں گا. وہ اس نے مشورہ دیا تھا کہ ایک تو کیڑے, ایک پرندے اور ایک جانور, صرف ایک کو پکڑ لو. ان کو آپ اپنی استطاعت کے مطابق 10 ہیں 20 روپے ہیں, ان کا نا آپ نے ان کو کچھ نہ کچھ کھلانا ہے. پھر میں نے کہا یہ مطلب, اس نے کہا کہ یہ 10 روپے کی شکر لے لو, چیونٹیوں کی بل ڈھونڈ لو. آپ نے بلا ناغا روزانہ وہاں پہ شکر ڈالنی ہے اس نیت سے کہ میرا ڈپریشن دور ہو جائے, یہ نیت کر کے. اچھا واہ واہ. دوسرا کام آپ نے کرنا ہے, تھوڑی سی گردنیں لے لو, سیڑھیاں لے لو مرغی کے یا گوشت لے لو اگر استطاعت ہے تو, وہ آپ نے ڈالنا ہے بلیوں کو. ٹھیک ہے, یہ کام بھی میں نے کرنا شروع کیا. اور تیسرا اس نے کہا تھا کہ چھت کے اوپر نا, اگر چھت نہیں ہے تو کسی جگہ جہاں پہ کبوتر وغیرہ پرندے آتے ہوں وہاں پہ آپ نے ایک کنڈی کوئی برتن لے کے رکھ دینا, بلا ناغا پانی ڈالنا ہے. یہ کام میں نے کرنے شروع کیے تھے. یقین مانے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, دوبارہ ذہنی ٹینشن یہ ہوتی ہیں لیکن وقتی طور. بڑی خوبصورت بات ہے اقبال بھائی, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ کال کرنے کے لیے. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تمام خوبصورت لسنرز کو بھی السلام علیکم. جی بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. زائگب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اللہ سے بات کرتا ہوں وین آئی ایم ڈپریسڈ. اچھا, یہ تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, آر جے نایاب ہیں اور آر جے نایاب کہتی ہیں بجا فرمایا ضیاء علی شاہ صاحب. اچھا جی, ہاں, یہ مجھے پتہ ہے کس سے ملا رہی ہیں, یہ قاسم علی شاہ صاحب سے ملا رہی ہیں مجھے. چلیں, ویری ویل ڈن. بہت شکریہ آر جے نایاب, آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ ہمیں سن رہی ہیں. ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ جب آپ ہمیں سنتی ہیں, کیونکہ جب آپ ہوتی ہیں تو پھر آپ کو تو پھر سننا پڑتا ہے نا, آپ کے ہوتے ہوئے تو کوئی اور بول ہی نہیں سکتا. تو ابھی تو ہمارا ٹائم ہے, تو ابھی تو پھر ہم بولیں گے. لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. مرحبا کہہ رہے ہیں, کیا حال ہے بھائی, ویری نائس شو. بہت بہت شکریہ جی, بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں, آپ خیریت سے ہیں؟ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم محمد یوسف. اچھا, محترم محمد یوسف صاحب, السلام علیکم. اچھا جی, یہ پتہ نہیں کس کو کہہ رہے ہیں. کب سے پروگرام شروع کیا ہوا ہے؟ اچھا جی, ٹھیک ہے. السلام علیکم. گڈ شو, پلیز پلے اسٹیریو ہارٹ. اچھا, یہ کوئی ٹریک کا نام ہے یا کسی بینڈ کا نام ہے؟ ٹھیک ہے. عبدالحق ہمارے ساتھ موجود ہے تونسا شریف سے, پاکستان زندہ باد کہہ رہے ہیں جی. پائندہ آباد ہمیشہ آباد رہے گا انشاءاللہ. عبدالحق تونسا شریف سے کہہ رہے ہیں بہت خوب, بہت بہت شکریہ جی. یہ کچھ آپ کے پیغامات تھے. ایک ٹریک شامل کرتے ہیں ذہان جو, جی جی, اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ آپ کے فیس بک کے پیغامات بھی شامل کرتے ہیں. مہربانی. بڑی مہربانی, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے. ویل جی, صرف 15 منٹ رہ چکے ہیں آپ کے اور ہمارے ساتھ میں. آئی لو یو. اور کہنا پڑے گا تو, ہے نا. اچھا, آر جے نایاب ہیں, بہت شکریہ نایاب, تھینک یو سو مچ. مرینا کہتی ہیں کہ آر جے رحمان, آج آپ کا پروگرام سن کے مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ رحمان الجھا رہے ہیں, ضیاء سلجھا رہے ہیں. یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے. یہ ہم نے طے کیا ہوا ہے جان بوجھ کے. اگلے پروگرام میں ہم اس کا الٹ کریں گے. کیا؟ اچھا, ڈاگس کو فائن کرنا پڑے گا. اوکے, نہیں, ہم ڈاگس کو کیسے فائن کر سکتے ہیں؟ ہم ڈاگس کو اگر فائن کریں گے تو پھر معاملہ خراب ہو سکتا ہے. آر جے زینب ارشد ہیں, ہماری بڑی اچھی آر جے ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ واک کرتے ہوئے شو سن رہی ہوں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ آر جے زینب ارشد. آپ سنتی ہیں تو پھر ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے, تھینک یو سو مچ. مرینا بلال کے بہت سارے میسیجز آئے ہیں, بہت شکریہ. سجاد علی راڈا کہتے ہیں کہ بھائی رحمان بھائی, ضیاء بھائی کچھ بول رہے ہیں, ان کی بات کو نوٹ کیا جائے. واہ واہ واہ, اوکے. اور رحمان نوٹ, ہاں. سجاد کہتے ہیں کہ رحمان سر, مجھے لگتا ہے کہ بس بدنام کیا ہوا ہے پھپھو کے نام کو. بات یہ ہے کہ ہماری سوچ ہے, ورنہ ہر رشتہ ہی انمول ہے. حالانکہ دیکھ لیا
اگر بھتیجے اور بھتیجی کو کوئی بھی تکلیف پہنچے تو پھپھو جو ہوتی ہیں وہ درد زیادہ محسوس کرتی ہیں. آپ کی تکلیف کا اللہ ہدایت دیا ہم سب کو. پھپھو کا رشتہ بہت پیارا ہے. بے شک جی, پھپھو کا رشتہ بہت پیارا ہے اور پیارے ترین رشتوں میں سے ایک ہے, اور ابھی اس بات کی وضاحت رحمان نے بھی کی. بالکل ٹھیک بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ رضا چودھری ہیں, بہت شکریہ رضا چودھری. کہتے ہیں کہ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ آباد رہو, زندگی بھر کامیابیاں. شو ہمیشہ کی طرح مست ہے اور آپ کی آواز زبردست ہے. تمام لسنرز کو سلام. رضا چودھری, شمسی ریڈیو کلب, بہت شکریہ. لبنہ محمود, آپ نے ایک غزل بھیجی ہے, ہم کوشش کریں گے اس کو شامل کریں. ہم زیادہ گفتگو شامل کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ شو کو پسند کر رہی ہیں. اسما کوثر سلام کرتی ہیں, پروگرام پسند کر رہی ہیں. نادرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نادرہ بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, پروگرام پسند کر رہی ہیں. اور جگنو جونیئر, آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اس کے علاوہ ان تمام دوستوں کا بہت شکریہ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. کال ہمارے ساتھ پہ دیکھیں کہ کون ہے اور ان کا کیا کہنا ہے. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. کون بات کر رہی ہیں؟ میں کون آئس کریم بات کر رہی ہوں. مجھے تو لگتا ہے چاکلیٹ بات کر رہی ہیں. کیا حال ہے عمل آپ کے؟ آپ خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی جی شکر الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ دونوں کیسے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا بہت کرم ہے, بہت احسان ہے. کیا کہنا چاہیں گی؟ میں ٹاپک پہ یہ کہوں گی کہ جب بھی میں اس سچویشن میں ہوتی ہوں تو میں وضو کرتی ہوں اور جانماز سے بیٹھ جاتی ہوں. خوبصورت, تو پھر بہت وہ اچھی اللہ تعالیٰ سے رابطہ پھر چاہے گھنٹے کا ہو 2 گھنٹے کا ہو, کیونکہ میں زیادہ تر رات کے ٹائم بیٹھتی ہوں. تو پھر وہ مجھے خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ کتنا ٹائم ہو گیا. لیکن جب میں اس کے بعد اٹھتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے ساری ٹینشن ختم ہو گئی, کوئی ہے ہی نہیں ایسے زندگی میں. بہت سکون محسوس ہوتا ہے. بہت اچھی بات, بہت خوبصورت بات. اور آپ سب سننے والوں کو, ہاں جی سب سننے والوں کو میرا سلام. سب کے لیے بہت ساری دعائیں. آپ دونوں کو اللہ تعالیٰ بہت کامیاب کرے. آمین آمین. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ عمل, کال کرنے کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ہاں جی زیان جم 11:51 ہو چکے ہیں اور پیغامات کچھ اور شامل کرنے. جی بالکل شامل کریں آپ. ایس ساجدہ ظہور ہمارے ساتھ ہیں, کہہ رہی ہیں ہیلو لاہور, میں ہوں فیصل آباد. ارے واہ واہ, زبردست, یہ اچھی بات ہے. اسما کوثر کہتی ہیں السلام علیکم ضیاء بھائی, ڈاکس بھائی اینڈ رحمان, ویلکم ٹو دا شو. بہت بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. ایم رضا چودھری کہہ رہے ہیں السلام علیکم پاکستان, ویلکم ٹو دا شو ڈیئر سویٹ آر جے, کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک سے دعا ہے آپ ہمیشہ خوش رہو, شاد رہو, آباد رہو, زندگی بھر کامیابیاں و کامرانیاں آپ کا نیک مقدر بنے. آمین ثم آمین. شو ہمیشہ کی طرح مست ہے اور آپ کی آواز زبردست ہے. تمام لسنرز کو سلام. ایم رضا چودھری, شمسی ریڈیو لسنرز کلب لاہور. تمہیں میں نے ابھی آواز دی ہے ایم رضا چودھری. سن لیا تم نے, بہت اچھا کیا, تھینک یو ویری مچ. طارق بھائی نے اچھی بات کہی ہے. میری بھانجی 4 سال کی ہے مگر وہ باتوں میں مجھے کوئی نہ کوئی ڈائریکشن دکھا دیتی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں مرینا, بہت شکریہ. بہت سارے پیغامات ہیں مرینا آپ کے. اور اس کے ساتھ ساتھ امنا ادریس ہمارے ساتھ ہیں, کہہ رہی ہیں السلام علیکم ضیاء سر, رحمان سر, ڈاک سر, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. سوری آج میں تھوڑا لیٹ ہو گئی. امنا ادریس فرام لاہور جی, ویلکم, کوئی بات نہیں, سلامت رہیں, آباد رہیں. اور ایم رضا چودھری کے بہت سارے پیغامات ہیں, اچھا لگتا ہے. سجاد علی لاڈلا کہہ رہے ہیں سلامت رہیں آپ سب جی. شمسی, ایم رضا چودھری, ایم اعجاز علی, احسن خان سلام, سلیم درزی, نصرت جی, ثانیہ غفور, روح جان, ساجدہ, آر جے فائزہ, نصیر, نادرہ, روزی رضوانہ, مشال, فری آنٹی, فاطمہ اسلم, عمل, امرا, اور پتہ نہیں کتنے بہت سارے نام لیے ہیں آپ نے, انیلا, آپا, زونی. سلام ٹو آل پاکستان, پنجاب اینڈ پاک آرمی. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. زینب ارشد کے پیغام ہیں, بہت بہت شکریہ. یہ ہمارے 1 کی خوبصورت آواز ہیں, سلامت رہیں, بہت بہت شکریہ جی. ضیاء انجم, ٹائم جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. آخری لمحات میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ذہنی جو اذیت ہوتی ہے، ذہنی پریشانیاں، ڈپریشن، یہ جو خاص طور پہ آج کل ایک لفظ بڑا عام ہوا ہوا ہے، جی اس حوالے سے جاتے جاتے میں یہ کنکلیوڈ کرنا چاہوں گا. ویسے تو میں یہ بات آلریڈی کہہ چکا ہوں، لیکن میں یہ دوبارہ سے یاد دہانی کروانا چاہوں گا جی ہاں کہ اگر آپ ایسا محسوس کرتے ہیں زندگی میں، تو آپ کے پاس زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا ایک دوست، اچھا دوست، سچا دوست، کوئی ایک استاد، مینٹور، بھائی، کزن، امی، ابو، کوئی ایسا رشتہ دار جو تھوڑا سمجھدار بھی ہو. وہ ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ جس کے پاس آپ پریشانی میں جا سکیں اور اپنے دل کی ساری باتیں کہہ سکیں. اور وہ ایسا شخص ضرور ہو جو آپ کی باتوں کو سن کے سب سے پہلے تو آپ کو سمجھنے کی کوشش کرے، آپ پہ غلط یا صحیح، گناہ یا ثواب کا فتویٰ نہ لگائے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کے سامنے پریشانی کو اگر ظاہر کرتے ہو تو سب سے پہلے تو وہ آپ کو برا بھلا کرنے لگ جاتے ہیں. وہ یہ کہ تم نے بات کر دی، یہ تم کتنا غلط سوچتے ہو. تو کوئی ایسا شخص ضرور ڈھونڈیں جو سب سے پہلے آپ کو سنے، آپ کو دیکھے، آپ کو پرکھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ کی اگر آپ غلط بھی ہیں جی ہاں تو وہ پھر آپ کی اصلاح کرے بڑے طریقے سے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اصلاح بعض اوقات آپ کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو بار بار ڈی گریڈ کرنے کی کوشش نہ کرے، یا آپ کو بار بار یہ سمجھانے کی کوشش نہ کرے کہ تم غلط ہو، تم ہی غلط ہو، تمہیں ہی ٹھیک کرنا ہے. ایک اچھا استاد یا ایک اچھا مینٹور وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلط بھی ہو تو وہ بڑے طریقے سے اس کی اصلاح کرتا ہے. جی ہاں بالکل ایسے وہ بڑے طریقے سے اصلاح کرتا ہے، اور صحیح استاد وہی ہوتا ہے جی ہاں جو اصلاح کرتا ہے، نہ کہ الٹا تنقید یا تانے یا وہ آگے سے وہ کسی ٹونٹ مارتا ہے، طنز. ہاں تو ایسے لوگوں سے بچیں جو آپ کی پریشانی میں، آپ کی ڈپریشن کی حالت میں الٹا آپ کو ٹونٹ کرتے ہیں، آپ کو جگتے مارتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے ٹھٹھے اڑاتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے ذرا بچ کے رہیں. لیکن زندگی میں ایسا ایک کم از کم آپ کا دوست یا کوئی ایک ایسا فرد ضرور ہونا چاہیے جس کے پاس آپ جا کے بات کریں، نہ صرف کریں بلکہ وہ اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن بھی دے. بالکل ٹھیک ہے، تو ایسا ڈھونڈیں، ضرور ڈھونڈیں. اور وہ ایسا شخص ہونا چاہیے جو آپ کو امپاور کرے، نہ کہ اپنا ڈیپینڈنٹ کرے. تو ایسے لوگ ڈھونڈیں. اگر نہیں ملتے تو خود بن جائیں. یہ بات، یہ آج کی جو یہ لائن تھی نا آپ کی، یہ مجھے لگتا ہے کہ پروگرام کو یہاں پہ ہمیں کمپلیٹ کر دینا چاہیے. آج یہ بات کمپلیٹ کر دی ہے کہ انسان کو آپ نے واقعی میں امپاور کیا ہے یہ بات کہہ کر. یہ جتنے بھی سننے والے اس وقت یہ پروگرام سن رہے ہیں، یا پھر آنے والے وقت میں آپ کے یوٹیوب چینل کے اوپر جو لوگ یہ پروگرام سنیں گے، دی ضیاء انجم چینل کے اوپر، ان کو یہ بات ملے گی کہ ہم نے خود کیسے امپاور ہونا ہے. بالکل. جب وہ یہ پروگرام پورا سنیں گے دوبارہ سے تو ان کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ بعض اوقات کوئی انسان آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہوتا ہے یا آپ کی فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے اس سچویشن سے، آپ نے کیسے بچنا ہے یا سیکھنا ہے، اپنے آپ کو بہتر آپ نے کیسے بنانا ہے. یہ وہ ایک لائن تھی کہ جو اپنے آپ کو وہ بنا لیں، مرہم بنا لیں اپنے آپ کو دوسروں کے لیے. بالکل صحیح. یس، یہاں پہ یہ بات مجھے لگتا ہے کنکلیوڈ کرنی چاہیے. ٹائم ضیاء انجم ختم ہو گیا. آخر میں وہ ایک خوبصورت سی بات جو آپ پروگرام کے آغاز میں ہمیشہ کیا کرتے ہیں، میں چاہ رہا ہوں آج اختتام پہ کریں. کون سی والی بات؟ وہ جو شروعات کرتے ہیں آپ ایک شعر کے ساتھ، اس کے بعد اختتام پہ میں وہ اپنی جو بات آغاز میں کرتا ہوں وہ اختتام پہ کروں گا، بات ختم ہو جائے گی. ویسے تو میرے پروگرام کا سٹارٹنگ ایک شعر ہوتا ہے، وہی میں وہ چاہتا ہوں. وہ شعر ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے بھلا مجھے آپ نے بھلا دیا. کہوں یا نہ کہوں. ہاں. 100 سلیمیں تھی ہر ایک حرف جنوں سے پہلے، کیا کہوں اب میں، کہوں یا نہ کہوں سے پہلے. لیکن یہ کمپلیٹ کر دیا آپ نے. لیکن کیونکہ اب اختتام ہے، وہ شروعات کا شعر ہے، تو اب اختتام پہ جو شعر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اب وہی حرف جنوں سب کی زباں ٹھہری ہے. اب وہی حرف جنوں سب کی زباں ٹھہری ہے. جو بھی چل نکلی ہے وہ بات کہاں ٹھہری ہے. واہ 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 واہ. حرف جنوں. ضیاء انجم کے پروگرام کا نیا نام حرف جنوں، بڑا خوبصورت نام ہے. یقین کریں آپ ضیاء انجم کو سنیں گے ہر
मंगल की रात 12 से 2 और हर जुमे की रात 12 से 2। और ये वाला प्रोग्राम की अब बताने की ज़रूरत नहीं, लोगों को पता चल गया कि मंडे नाइट रहमान और ज़िया अंजुम और आरजे डॉग साथ हुआ करेंगे इंशाल्लाह ताला। और आप मुझे सुन पाएंगे एवरी वेंसडे नाइट, एवरी थर्सडे नाइट मिडनाइट टिल 2 AM, हर बुध और जुमेरात की रात 12 से लेकर 2 बजे तक। बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। लेकिन अभी फ़िल वक्त के लिए मैं वो प्रोग्राम के आगाज़ में जो बात कहा करता हूँ कि अगर तुम्हें इस बात का यकीन हो कि खुदा तुम्हारे साथ है तो फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कौन तुम्हारे ख़िलाफ़ है। वाह वाह। ये वाली बात जो है आगाज़ में अक्सर कहा करता हूँ, ये मेरी बात नहीं है, ये मौला हुसैन के कॉलों में से एक कॉल है। वाह वाह। बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ से सुलझ जाती हैं, पता चल जाता है। बाय द वे प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। जाते जाते मैं जी हाँ। एक जुमला यहाँ पे देना चाहूँगा। जी बिल्कुल। ये वो जुमला था जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया था। मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया था ये जुमला पढ़ने के बाद। एक दौर था, बहुत पुरानी बात है, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड था, बहुत ज़्यादा परेशान था और शदीद उलझनों का शिकार था। मुझे ऐसा लगता था उस वक्त कि शायद अब ज़िंदगी नहीं रही, अब वो मामलात नहीं रहे, अब तो शायद सब कुछ डाउन ही जाएगा, ख़राब ही जाएगा। ऐसे में अचानक से एक जुमला आया मेरे सामने और उस जुमले को पढ़ने के बाद यकीन जानिए उस जुमले की छाप मेरी ज़िंदगी में इतनी शदीद तर है, इतनी ज़्यादा है। और वो जुमला पढ़ने के बाद मेरी ज़िंदगी में एक 360 का एक रिवर्ट आया था, एक चेंज आया था। और वो जुमला था, मायूस तो वो हो जिसका रब ना हो। यहाँ पे मैं इख्तिताम करना चाहूँगा कि अगर आप भी परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो आपके लिए एक जुमला छोड़े जा रहा हूँ, मायूस तो वो हो जिसका रब ना हो। बहुत बहुत खूबसूरत बात। प्रोग्राम का इख्तिताम जो है वो इस ट्रैक के साथ करने जा रहा हूँ। ये पहले अभी हमने सुना है लेकिन ये मेरा दिल चाह रहा है एक बार फिर से हम सुने। आपसे मुलाकात होगी ज़िया अंजुम की कल रात 12 बजे और परसों रात 12 बजे मेरी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कोई बात बुरी लगी हो तिफले मकतब समझ कर, ये सोच कर के अभी सीखने के अमल में हूँ, दरगुजर कर दीजिएगा या फिर माफ़ कर दीजिएगा। बड़े लोग हैं आप। लेकिन अगर कोई एक बात किसी एक इंसान के लिए भी मशअल राह हो गई, उसे किसी मुश्किल से निकालने का बायस बन गई, हकीकत की तरफ ले गई, तो यहाँ पे आने का, प्रोग्राम करने का मकसद पूरा हो जाता है। मैं ज़मीं से एक दिन आसमां को आऊँगा, तुम पहले आसमां पे मेरा इंतज़ार करना। अल्लाह में नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।